Kissa, Salam, Marcia, English speech. Then Maulana Sayyid Abid Bilgrami from India is going to come and give us some knowledge in the Urdu speech. And then we're going to have alams and matam, followed by ziyarat. So everybody's please requested to attend the entire program. And I'm going to say this a couple times today. Is I want everyone to plan to donate. Inshallah, to this jamaat. If not, take out sadaqah for the needy. Donate to another jamaat. Inshallah. All of us will be given the sawab and the benefits of doing so in these 10 days of Muharram. You don't have a donation box around. A cute little kid brings a donation box around and looks at you until you take out $1. We don't have that right here. Inshallah, we have the cute little kids, but no donation box going around. But let's take out some money. It's important during this time that we understand what's important and take out money to help spread the word of and the sunnah of the Prophet and the family of the Prophet through majalis, to donating to a center or to take out charity, actually both. And there are people who donate every year, and I want this year to be, I want everyone to donate. Kids who get allowance, take out $1. Kids who are in college and you have a part-time job, take out $2. If you graduated college and you're in student debt and you're looking for a job, best way to increase your risk is to donate in the way of Allah. So please donate. Please donate generously, donate with your heart, and expect nothing in return, but understand you will get rewarded here and in the hereafter. So without further ado, let's start Hadith Kissa with the loud salawat for the reciter Zishan Zahid and for the Zahid family, Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jo farajo. Bismillah, brother Zishan. صلوات اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. حديث القصة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من عظاف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه.
السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء؟ فقال وليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. وقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وجل. وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سمواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد وآل وجل محمد وأجل فرجهم. فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي والأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وعلى وآل محمد. محمد وجل فرجهم.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات الله اللهم على صل على محمد وعلى محمد محمد وآل محمد. جل فرجهم. Please recite a Surah Fatiha for Kulu Mu'minin Mu'minat. Next up, we have Murtaza Abbas doing Salam. Brother Murtaza, you ready? Yes, I am. Okay, let's please recite a loud salawat for Brother Murtaza Abbas and for the Abbas family. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma Allah, salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Muhammad. امام زمانے کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. رو رہی ہے سوچ کر البنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. اصغر بے شیر جیسے قبر ہے عباس کی. رشک کرتی تھی میں اکسے حیدر کرار پر پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رخبار پر. ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا. اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا. اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی.
باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا، بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یادی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، کیا کدو کامد تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا، ایک گھٹڑی میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا، فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال، یہ میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو، ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، روک کرتے گئے سلام ان کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسے وفا، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، صلوات اللہم صلی علی محمد Muhammad. MashaAllah, Brother Murtaza. Next up, we have Brother Jawad, who's going to be reciting
a salam. Please recite a loud salawat for Brother Jawad and for his family. Par Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal. It's the wrong one. Brother Jawad, are you ready? All right. Next up, we have Brother Asif, who's going to be reciting a Marcia. Please recite a loud salawat for Brother Asif and برائے for his خوشنودی family. امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم Allahumma صلی salli ala علی محمد و آل محمد. دو ربعیاں ہیں چھوٹی سی. ام البنین بیٹے کو تیار کر دیا. ام البنین بیٹے کو تیار کر دیا. ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا. عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار. عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار. اتنی دعا دی کے علمدار کر دیا. ام البنین بیٹے کو تیار کر دیا. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد. محمد وجہ فرجہ. بھری تھی مشق سکینہ مگر لگا جب تیر بھری تھی. لگام کھینچ کے گھوڑے کی روک گئے. عباس بہا زمین پہ پانی تو آس ٹوٹ گئی. ایک آہ سرد بھری اور جھک گئے. عباس بھری تھی مشق. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرثیے کے چند بول. تیغ کا وار جو عباس کے شان پہ لگا. تیغ کا وار جو عباس کے شان پہ لگا. کٹ کے بازوئے علمدار زبیں پر آیا. دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو آخر تھاما اور گھوڑے کی بھی رفتار کو کچھ تیز کیا. یاد آنے لگی بچوں کی انہیں پیاس بہت. آبیدہ ہو گئے اس صدمے سے. عباس بہت آبیدہ ہو گئے
اس صدمے سے عباس بہت دفتن دوسرے بازو پہ بھی ایک وار لگا اور وہ ہاتھ بھی شانے سے قلم ہو کے گرا مشق کو دانتوں سے عباس جری نے تھاما فاصلہ خیمے اتھر کا نہ کم ہوتا تھا کہہ رہے تھے یہ فرض سے کہ خدا را جلدی مجھ کو تو خدمت شبیر میں پہنچا جلدی مجھ کو تو خدمت شبیر میں پہنچا جلدی ناگہاں مشق پہ آ کر لگا ایک تیر جفا آخرش بہ گیا پانی وہ زمین پر سارا بہتے پانی کو دلاور نے بحسرت دیکھا اور اس صدمے سے عباس کا دل ٹوٹ گیا ٹوٹی امید جو پیاسوں کی بسط یاس گرے ضرب ایک سر پہ لگی گھوڑے سے عباس گرے ضرب ایک سر پہ لگی گھوڑے سے عباس گرے گرتے ہی خاک پہ غازی نے کہا درکنی المدد لخت دل اقدا کشاد رکنی المدد اے پسر شیر خدا ادرکنی ہو کرم مجھ پہ اب اے شاہ خدا درکنی خالق کل کا یہ احسان ہوا ہے آقا یہ غلام آپ پہ قربان ہوا ہے آقا یہ غلام آپ پہ قربان ہوا ہے آقا سن کے عباس کی آواز چلے شاہ خدا راہ میں دست بریدہ جو ملے ان کو لیا راہ میں دست بریدہ جو ملے ان کو لیا کبھی سینے سے لگایا کبھی ان کو چوما آئے عباس کے نزدیک امام دوسرا آئے عباس کے نزدیک امام دوسرا خاک اور خون میں غلطہ نظر آئے ابا پھر بھی مطلق نہ پریشان نظر آئے ابا پھر بھی مطلق نہ پریشان نظر آئے ابا شاہدی بیٹھ گئے جلتی ہوئی ریتی پر اپنے زانوں پہ رکھا پیار سے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا پیار سے عباس کا سر آنکھ سے کھینچ کے ایک تیر کو بولے سرور بھائی کو چھوڑ کے تم باندھے ہو رخصت کے سفر آج پردیس میں تقدیر ہمیں لوٹ گئی زور بازو کا گھٹا اور کمر ٹوٹ گئی زور بازو کا گھٹا اور کمر ٹوٹ گئی تیغ کا وار جو خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. MashaAllah, Brother Asif. Up next is Brother Jawad. Please recite a surah loud salawat for Jawad and the Zaid family. Allahumma salli ala Muhammad. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے
حق ہے زمانہ تجھ روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے زینب نے کہا شام غریباں میں غازی زینب نے کہا شام غریباں میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے اور بن ہاتھ کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھ کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے
ज़माना तुझ रोए और मशकीज़ा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है मशकीज़ा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है जा जा के कहाँ फातिमा ज़हरा तुझे रोए जा जा के कहाँ फातिमा ज़हरा तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum. Thank you, Brother Jawad. Mashallah, what a talented community we have from the top down, from the recitation of Hadith Kissa to Brother Murtaza, to Brother Jawad, Brother Asif. Great, mashallah. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafarajum. Before I start the speech, I want to have a couple announcements. First, I'm going to go over our Ashura day schedule. Okay. First, I'll go over our Ashur Kirat schedule. After the Majlis, Matam, we're going to have Amal for Ashur Kirat that's going to be led by Aftab Zahid. Saturday morning is the morning of Ashura. We're going to have Azan, Fajr Namaz. Obviously, everyone's going to pray on their own Fajr Namaz. And then we're going to have Marcia and speech, Gham speech by Maulana Sayyid Abid Bilgrami. After that, at 10 a.m., we're going to have the Amals of Ashura. Highly recommended to do these Amals. They're going to be led by Aftab Zahid. After that, we're going to have, at noon, there's going to be a kids program. Kids are working hard on a play that basically is going to recap the events from the time that Imam Hussein first was asked to give bayat to Yazid back in Medina, all the way until Damascus with, Lady Zainab and Imam Zain al-Abidin and their sermons in front of the palace of Yazid. After that, we're going to have Marcia and Pursa Majlis, which is going to start at 2, and the Majlis will be at 2:30, followed by Matam. Right after that, if you guys are going to be attending the Julus, then maybe you should come and watch the Pursa Majlis at the Julus site, because after that, the Julus, it's going to be in Huntington Beach, California. I'll give some more details about that, but it's going to be later on. It's going to start at 3 p.m. Take us up until Faka Shikni. Faka Shikni, we will have it at the park where we congregate for the Julus, and there will be in English speech about Imam Hussein. After that, there's going to be, after Maghrib Namaz, we're going to have Sham Maghriba here online, Marcia, Majlis, and then Salam, Matam, and Ziyarat. So that is our Ashur Day program. Tomorrow, we're going to have Hazri. Our Hazri program is we have drive-through and in-person Hazri accommodations being made in adherence to COVID recommendations. So we're not trying to get nobody sick, and we're not trying to break any laws. So with these two options kept in mind, please contact for the address. We want to make, we have a drive-through route that we want to, but if anyone wants to volunteer, we definitely could use volunteers, especially tomorrow, especially on Saturday. You could contact me. The service that you do in the name of Allah is unmatched. So these are our announcements. Also, let's recite a Surah Fatiha for Kul Mu'min Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jawfarajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala jawfarajum. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. Before I start my speech, I want to start with the praise of Allah. Oh Allah, you created us to praise you,
and then you created words so we could praise you with it. And then you created sound so these sound waves could travel and reach to you, so you accept our prayers. Ya Allah, even if you did not create sound and even if you did not create words, there would still be praise for you, because that was the first thing that you created. But since we cannot even begin to comprehend what you are uncreated. You were here when there was nothing. You will be here after anything. These are all things we cannot comprehend. You're more near to us than our jugular, but so far that we can't see you. So many things we can't comprehend about you. So what did you do, Allah? You gave us the instruction book on how to praise you. How generous is that, Allah? You sent us down the Holy Quran that starts with the first surah that tells us exactly how we should praise you and continues to tell us each of your names, so we know what we know different methods on how to praise you. You created our bodies with the perfect dimensions, the perfect limbs, the perfect appendages, so we could bend and do the perfect sajda to you, oh Allah. Please allow us to perfect our sajda to you, perfect our worship of you, perfect our praise of you. Ya Allah, and in the meantime, until we become this perfect servants for you, you give us everything we need and everything we desire, and we have nobody to turn to except for you when we want something, and then you provide it to us, no matter what kind of sins we do. And you then you also forgive our sins. How generous are you, our Lord? I cannot even begin to praise you by when I fathom how great you are and how generous and how loving and how much and how undeserving we are and how deserving of praise you are. But Allah, I'm going to ask you, as I always do, Allah, I need blessings. I need my du'as fulfilled. I need my prayers answered. I need my sins forgiven. I need my parents' sins forgiven. I need Jannat promised to me. And while I'm in this world, Allah, I want some nice things too. So Allah, please send your blessings on me. Send your blessings on everybody listening to the majlis today, on their marhum, on their family. But Ya Allah, we don't want just any blessings. We want those blessings that are only available when you shower blessings on Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. So today, I just want to say I'm really proud to hear what happened today. What happened was there was a lockout in the sporting world. It started with the NBA and trickled down to MLB because of the shooting of Jacob Blake. And then the reason why this makes me happy is because it's about time that people took a stand against systematic racism. And the reason why I keep bringing up systematic racism is I want us as our community, Pakistani, Indian, Shia community. There are other people who are listening today that are Pakistani and aren't Muslim, and I want to promise them. And I want to ask you guys too, whoever is listening, Pakistani, Indian, Caucasian, Muslim, non-Muslim, whoever is listening now, or if this is ever played again in the future, I want to ask you to ask yourself, are you a product of systematic racism? I know I grew up as a product of systematic racism. And I know that, I was wondering today. So Jacob Blake was shot. I mentioned him yesterday, and unfortunately, I was very embarrassed to say I didn't even remember his full name. Breonna Taylor, I had to, again, look that up. I knew George Floyd because people have been chanting the name for months, right? But let me ask you something. If Jacob Blake was a Desi man, would we have cared more that he got shot in the back by the police while his children watched? We talk about children watching the Shaheed in Karbala and how hard must that have been, right? Obviously, this cause. There's no way whatever cause it was could not have been as great as the cause on the day of Ashura. But there were children watching as this man got shot, right? What if he was Muslim? Would we care about it more, right? Or would he have to be Shia? Would he have to be Shia and be Pakistani, right? Would he have to be Shia, Pakistani, and live in America, right? Because Shia, Pakistani get killed all the time. Muslims get killed all the time. Black people, white people get killed all the time. But we got used to sitting here. I sit in the bubble of Orange County. Here's how I describe Orange County. I say, if you were to take a day in Orange County and describe to people, okay, let's say you spent the day in Newport Beach and you went to breakfast and then you hung out on the beach a little bit and then you played some volleyball and then you had some dinner as the sunset came and you described the food and the sights and what you saw to people, in Karachi or in, different places in Europe, different places in the Middle East, and told them they would think you stepped out of Jannah and came to some place, because we're in a bubble, right? They call it the orange. This is a bubble, right? Where over here, nothing matters to us. We have the luxury of nothing mattering, right? Nothing needs to matter to us over here. Everyone has such luxury and such easy lives that things like systematic racism means nothing.
Like, I grew up in Huntington Beach, California. I can tell you that racism is strong, right? But it's not just people being racist against, when we all think of racism, we think of Caucasians being racist against us, right? But what about the way we treat our brothers and sisters? And I'm not talking about brothers and sisters in Islam. I'm not talking about our siblings. I'm talking about our brothers and sisters, our neighbors, the Jacob Blakes and the George Floyds and the Breonna Taylors. What about them? It's police do a very big service to society. They keep the peace. So this isn't a knock against peace. And the reason why this is allowed to happen is, like I said, systematic racism. Systematic, right? We have been taught to, think that people who don't look like us, are not to be part of our culture, right? First, we can make excuses of religion. Oh, they're not the same religion as us. And then we could say, oh, well, the culture is different. Beta, if you bring, a Chinese girl, then she won't know our culture, and that'll be hard for me. Yeah, it'll be hard for you, but it should be good for you, and you should be happy that you get to learn another culture, right? This is, recommended in Islam, right? Our imams' mothers were not all Arabs. The fathers were all Arabs because they're all from the same lineage, right? But the mothers, they're all from different cultures in different parts of the world. This is Allah showing us an example that race means nothing. On the day of Ashura, Imam Hussein told Hazrat John, he said, color means nothing. Your race means nothing. It's only your dedication of Allah. And the only person who can judge your dedication of Allah is Allah himself. So we're to treat everyone equally, right? We're to treat every struggle, every oppression as our own. Because if we don't stand up for oppression, we are as good as the oppressors are. We don't speak out against oppression, we're as good as the oppressors are. This is not what I say. This is what Imam Hussein says. And we're here because we love Imam Hussein and we believe in his cause. So let's believe in his cause, right? Let's believe in his cause. Now, understand. Look, I'm not saying we need to, riot, right? Obviously, I'm not saying that. That's what happened last time, right? I'm not saying that we need to join a protest, right? Maybe we feel that way. We should, right? I'm going to talk about a jalus in a second. But what I'm saying is we should start caring. We should start caring. Me as a member of this community, I have seen our community not care that Black people are being killed by the police, right? Oh, this happened. That sucks. Good thing I'm not Black. You know what? Doesn't matter. Doesn't matter if you're not Black. Doesn't matter if you're not, whatever reason they're getting killed for. So there are innocent people getting killed and we should care about it. That's what I mean by let's end systematic racism. Look, I know individually each and every person thinks that this is a bad thing, but as a community, it's okay to not care. And it shouldn't be okay to not care. And that's why, I'm going to admit something to everybody. First Majlis, when I mentioned, it was the first Majlis, second Muharram that we had here, I started to talk and I started talking about George Floyd. I didn't plan on it. But as soon as that came out of my mouth, I thought to myself, what have I just done? What have I just done? How many people are going to call me and say, Komel, you're talking about stuff that's not important to us. Well, we're here to hear about Imam Hussein and learn about Islam, and you're talking about Black Lives Matter, because this is the community that I grew up in. I wasn't sure people cared. And I want to thank everybody who sent me a message and said, Komel, thank you for talking about a relevant issue. Thank you for bringing up something that is important to our lives, right? Thank you, right? And I appreciate that because I think it's important. I think it's important enough for us to care about it. Again, I'm not saying let's call from the Black Lives. I'm not wearing a BLM t-shirt. You know what I'm saying? All I'm trying to do is I'm trying to ask everyone to care. We should care. We should pray. Pray for the recovery, of Jacob Blake, right? Pray for his children. Pray for his family, right? We should pray for them just like we pray for other people when they get sick, right? We should pray for everybody when they get sick, not just people in our community, not just people we heard about. Pray for the entire world who has COVID. Pray for everybody who's being oppressed, not just in the U.S., right? We should care about this because we're Americans. And if we're Americans and our country is fostering systematic racism and killing innocent people because they don't fit the profile or they're not the right color to be innocent, we should be worried about that because we live in this country. But we should also worry about Muslims across the world being killed, right? This is something that should be important to us. And that's how we're going to end systematic racism, is by caring. Should care about this. Care about Jacob Blake, care about Breonna Taylor, care about George Floyd, care about the people being killed in Syria, care about the, people being oppressed in Mexico, care about, people being kidnapped in Argentina. These are all things that should be important to us. We should understand. We should, if anything, we should pray to Allah. Allah, stop this killing of Black Americans. Allah, this isn't right. Stop the killing of innocent people. At least we should care that much.
right? Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Jafar. I mean, why am I talking about carrying? Why am I talking about all of this? It's because Imam Hussein stood up against social injustice. He stood up against social. He took his family, his women, and his children. He sacrificed them to say that we are not going to give allegiance to a corrupt government. We're not going to give allegiance to somebody who doesn't treat people properly. Right? This is an election year. Right? Trump 2020, Biden 2020, Zahur 2020. Right? Zahur 2020. We should stand up and we should call for our imam, just like people are calling for new leadership. We should call for our imam, and that's what's going on Saturday, the Jalous. So, look, I know there are a couple of buzzwords that might scare people out of the Jalous. What is Jalous? People getting together, COVID. Okay, what are you going to do there? Second thing is, I'm having it in Huntington Beach, California. Huntington Beach, California. This is Trump territory. Walk up the street and you'll see, Trump flags everywhere. Right. This is where the supporters are. Right. People who generally tend not to like people who look like us and who have the beliefs that we do, right? Which is, again, I'm making a generalization. Huntington Beach is also full of a lot of Asian people. Both my neighbors on each side are Asian, right? Full of a lot of Mexican people, right? A lot of Arab people. So, me making generalization, but then I do understand. You go to downtown Huntington Beach and you see the Trump flags, and you see the Nangapana running around and everything going on, and you're like, okay, we're gonna do Jalous there. We're not going to do a Jalous there. I don't want to put our community in danger of getting into an altercation with somebody, having a yelling match with somebody who's probably intoxicated and screaming about how great Trump is. And now they see us walking in our black clothes and don't understand our mission, And I also don't want to put our community in jeopardy of doing haram. I'm not going to take you somewhere where there's, Nangapana going on around, where there's people doing things, 17 bars up the street, and I'm going to take us there. Let's stand here, and possibly get, Najis spilled all over us in the alums and do. That's not what I'm trying to do. I chose Huntington Beach, California for a couple reasons. One is there are rallies going on all over Huntington. So if they want to stop our voice, they better stop the voice of everyone else who's been protesting. Since COVID and since the lockdown happened, they said everyone needs to socially distance, yet people gathered in Huntington Beach to protest without masks and no police showed up. So if they're going to show up and break up our protest, that's not right. And so that's one of the reasons why I chose Huntington Beach, is because other people are allowed to come and congregate and say, call for their leadership and do what they want. We should be able to as well. And me growing up in Huntington Beach, I don't see any problems. And again, it's not going to be downtown Huntington. Okay, the protest, the Jalous is going to be held at a park, actually about 7 miles from downtown Huntington Beach. And we're going to walk up the street. Walk back. It's going to be a very short march, but it is a place where we will be seen. We will be seen. We will be heard. And then after that, the plan is by the time we all get back to the park, it's going to be about Faka Shikni time. We're going to have Faka Shikni at the park. Everyone's going to sit in a nice shaded, socially distanced area and listen to the story of Imam Hussein. That is a great way to spend Ashura, my brothers and sisters. And I advise you, bring your mask. We're going to have masks and face shields required. If you forget one, inshallah, somebody will have one. We probably will have extra mask, face shields. If you want to participate, you want to read a noha, you want to carry an alam, you have a sign. The sign, I think I will be approving signs. If you have a sign you want to bring, let me know in advance. I don't want anyone to look at us and say these are rebels. I don't want anyone to look at us and say, hey, these people break laws. When the COVID protests happened and people would go downtown, protest COVID, I was thinking, I said, these people aren't following any rules, right? They're not supposed, they're protesting, but that's the first thing that came to my mind, is they're not following. The city has protections against COVID and COVID, safety requirements, and they're not following any of them. I thought that, right? I thought these are ignorant people. And I don't want people to look at us and say, these are ignorant people. Look at them. They're not practicing social distance. So whether or not you practice social distance in your personal life, that's on you. But when we're congregating together and representing Islam, we're going to practice the social distancing recommendation. So no one can look at us and say that this is a culture that doesn't follow rules. So come and join the Jalous. We have the flyer up. The location is up. You can see it's far from downtown Huntington. There will be no issues, no problem. And actually, I know it's supposed to be hot and you're supposed to be thirsty on Ashura, but the day actually should be pretty nice in Huntington. Nice breeze while we're marching and while we get back to do
our Pursa. So everyone's please invited to attend and invited to participate, to you know, to assist us and be part of the Julus. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farajil. Now it's really important that we uh, talk about representing Islam. Representing Islam, that's what we do when we have a Julus. We hold the flag of Islam, right? And it's ironic that today we're talking about this because this is the night when we commemorate Abbas al-Amdar, Abbas the flag bearer, Abbas al-Saka, the bringer of water, right? The one who opens the gates to your prayers, right? This is who Hazrat Abbas was. You know, yesterday we talked about a boy who was so small that his legs couldn't even reach the stirrups of his horse. Today we talk about a man who was so great in stature that when he rode horses, his feet would touch the ground. That is who Hazrat Abbas was, right? And is because those who die in the name of Allah are not slain, right? They live with us and they live on forever. But that is who Hazrat Abbas was on the day of Ashura. He was a man who was, you know, he was such a big individual that when he was uh, 8, 11, between 8 and 11 years old, he was the same size, stature-wise, as Hazrat Ali alayhi salam. In the Battle of Siffin, he would wear Hazrat Ali's his armor and his garments and would go to war, and people thought it was Hazrat Ali alayhi salam. Not only because he looked like him, but because he could fight like the Lion of God. He was the Lion of Qamar Bani Hashim. You think about the different names of Hazrat Abbas, right? They call him Qamar Bani Hashim, the moon of Bani Hashim. What does the moon do? We know what the sun does. The moon provides you light in the darkness, right? Especially at that time when they didn't have you know, lights and LEDs and yada yada, right? They had the moon, and when it was dark, the moon provided you light, right? And that's what Hazrat Abbas was, light when there's darkness, right? And this is what Hazrat Abbas still is. You know, you hear Hazrat Abbas, and he was the flag bearer of Islam. And why was he the flag bearer of Islam? Because he's the representative of Islam, right? As the flag bearer of Islam, when people look at us on the Julus day and they see us representing Islam, I want people to see pious people that are dedicated to a cause. Dedicated. Who are you calling to help? I didn't see any posters saying, what's the Zuhur 2020? And I want to tell them that, hey, are you being oppressed? Because Imam Zamana is going to come. He's going to end that oppression. Going to end this tyrannical leadership and the fake democracy and all of the problems that are going on all over the world. Right? The cure for COVID, right? Don't wait for you know, Russia to test it. Wait for Imam Zamana to come and tell you how to end the sickness. There are du'as out there. There are remedies out there that are been passed down from generation to generation. Knowledge out there that the Imam has. When the Imam has, they say right now, if the entire existence of invention and innovation was 26 letters, right? Mankind has only found 2 letters. And the other 24 will come when Imam Zamana comes. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farajum. You know, Yali. So that's what we're doing. You know, so as the flag bearer of Islam, right? We're not, obviously don't have the you know, the honor to be called the flag bearers of Islam, but we're going to be representing Islam with alams and flags on the day of the Julus, on the day of Ashura, right? And so let's of the ultimate flag bearer of Islam, right? You know, the son of Hazrat Ali alayhi salam, who's the chosen flag bearer of Islam, handpicked by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. But his son, Hazrat Abbas, right? You know, the lion of Qamar Bani Hashim, right? Well, who was he? He was a man of impeccable manners, impeccable akhlaq. He was a hafiz of the Quran, right? But what else was there? You know, you think about Hazrat Abbas, what was the most, you know, so here is the truth about Hazrat Abbas. I'm going to say it here. If Hazrat Abbas picked up a sword and left the tent to Karbala, doesn't matter how many people were there, right? Instead of being 72 martyrs, right? There would probably be 0 martyrs. And there would be one man standing there and a sea of blood of all the enemies standing around him, because nobody could ever touch Hazrat Abbas in battle, right? Nobody could. There was no chance. There was no chance. Hazrat Abbas would have finished everybody, finished them, like, you know, and not just finished them where we'd be watching a saga for hours. No, in a matter of minutes. Hazrat Abbas, you know, and you know, this isn't saying, you know, obviously Imam Hussein could have called, you know, any you know, he could have opened the ground and had everyone swallowed up. But the swordsmanship, Hazrat Abbas, the horsemanship of Hazrat Abbas, right? His hand-to-hand combat, he was the perfect warrior, right?
The only reason he wasn't the perfect man is we have examples of perfection from Prophet Muhammad, Hazrat Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, right? But Hazrat Abbas, if somebody like us looks at him, well, you're perfect, right? You're perfect. But perfection was only reserved for the 14 Masameen, right? True perfection, right? You know, and so that's who Hazrat Abbas was. So he did, yeah, he had a sword, and yeah, he had skill, and he sat there. Now, on the night before Ashura, he would see his, his nephews. He saw Hazrat Ali Akbar saying, "Oh, I'm going to be the first to die in Karbala, on tomorrow, right?" And everyone wanted to the respect. You know, they wanted the dignity of being the first person, right, to die for this cause. And what did Hazrat Abbas say to him? He said, "Oh, my nephew, how are you going to be martyred when I'm still alive? How is that even going to happen? What are you thinking?" Right? And then Janab Qasim, he said that I'm an orphan and I'm going to go and defend. Nobody is going to look at you and say, "Abbas, how are you alive when my sister's dead?" And he turned to Janab Qasim and he said, "Don't say you're an orphan. You know what Hazrat Abbas's titles was? Abu Qasim as well, right? Because he was the father of Janab Qasim after Imam Hassan had passed. He treated him like a son, right? This is who Hazrat Abbas was. He wanted to be the first, and not only the first, right? He was how is anybody here gonna die when I'm here? I am here, right? It's more when growing up, there were times when I was in dire situations, and I knew the only way I'm gonna get out of this one is to go and talk to my dad. I can't get out of this one on my own. It's gonna be bad, because my dad was very strict, and I probably got myself in a situation that I shouldn't have. But I knew if I spoke to my dad, everything would be okay. That's what Hazrat Abbas was, and that's who he is for the whole world. Is Hazrat Abbas? How is anyone going to take Bibi Zainab and Bibi Sakina hostage when Hazrat Abbas is here, right? And he's not going anywhere because no one can touch Hazrat Abbas. And this is what was going on in Hazrat Abbas's head. The night before Ashura, he's like, tomorrow, let tomorrow come. And Imam was saying, let him know. He said, "Oh, Abbas, we're not here to go to war. We're not here to go to war. We're here to stand up against oppression." They're two completely separate things, right? So what happened? Actually, the Umayyads had played a bad trick, bad politics, and they said, "Oh, Hazrat Abbas is, one of our cousins, too. They're all related, but Hazrat Abbas is one of our cousins, so we're not going to bring any harm on him, right?" And so by saying that, it was basically saying, "Oh, we won't touch him unless he fights." So Imam Hussein didn't send him out. That's one of the reasons, right? There are many reasons, many reasons. Hazrat Abbas also is the flag bearer of Islam, right? He's trying to show that though we have the power, we also have the peace. The power is in Hazrat Abbas's sword, but he's gonna stand there in peace. And why do you stand there in peace? Right, Hazrat Abbas, who's gonna stop him from going? And even if somebody said, "No, Abbas, you're not gonna fight," who's gonna stop him from going on and saying, "You know what? I've had enough. I've had enough. Give me this sword. Y'all are gone, wasted, killed all of you." Right? Who's gonna stop him from doing that? Right? Who? Imam Hussein alayhi salam, because that is the Imam. And as bad as Hazrat Abbas wanted to go out and sacrifice and fight and let whatever happen, right? Imam Hussein said, "No, you're not going to go out right now. You're going to stay here, and you're going to help me pick up these bodies one after another." Imam Hussein had help picking up these bodies by Hazrat Abbas alayhi salam, right? All the way up until Hazrat Ali Akbar alayhi salam. And then the final, when Hazrat Abbas was tricked and he fell off of his horse, right? What happened is he called Imam Hussein and he told Imam Hussein, he said, "Don't take my body back to the camp." Not just because he couldn't face Bibi Sakina because he promised her he'd bring her water, but also because he knew Imam Hussein had been carrying so many bodies all day long. And how is Imam Hussein going to carry the body of a man with the stature and the size of Hazrat Abbas salam after carrying the body of all the other martyrs? Now, please, I want to offer a loud salawat and fatiha for the marhum of Maulana Sayyid Abid Bilgrami and his family, and marhum of his and his marhum parents, and for kul mu'minin mu'minat. Or Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafar. Bismillah Maulana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafar.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ حضرت اعلیٰ امام محفل اثر لاس اینجلس سے یہ 8th مجلس ہے، 7th مجلس ہے، سوری، ہسٹری آف اسلام کے اوپر، جو ہولی پلیسز کی ہسٹری آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 7 محرم گزرنے کے بعد شب 8 محرم کی مجلس ہے۔ ہولی پلیسز کی ہسٹری ابھی مکہ، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور نجف اشرف میں اس وقت ہم ہیں۔ ابھی کربلا ہے، کاظمین ہے، سامرہ ہے۔ دوستو، یہ وہ ہولی پلیسز ہے کہ جو اسلام کے موسٹ ہولی پلیسز ہیں، دا اونلی ہولی پلیس اسلام کے اگر دیکھیں، اس لیے کہ یا اس کے بعد پھر بیت المقدس ہو جائے گا، بس اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی ہولی پلیسز ہے کہ جن کو وزٹ کرنا ہے، اور جن کو وزٹ کر کے اگر کوئی زیارت کو اللہ ہم سب کو ساری یہ ہولی پلیسز پہ جانا نصیب کرے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ زیارت ہے کہ جن لوگوں نے جو اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ تھے، محمد اور آل محمد، یہ 12 امام، 11 امام سمجھے آپ، اور شہزادی کون ہے، 13 معصومین کے۔ اور انشاءاللہ جب سامرہ میں پڑھوں گا تو 12ویں امام کی وہ جگہ کہ جہاں پہ امام نے آخری مرتبہ لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور جہاں جو برتھ پلیس آف ہمارے 12th امام، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ بہرحال کوشش کروں گا، ابھی 2 مجلسیں اور ہے آج کے علاوہ، 8 اور 9 محرم کی۔ 10 محرم کی مجلس تو مصائب کی ہوگی، تو بس 2 مجلسوں میں جتنا ہو سکے آئی کین کور۔ نجف اشرف کے لیے کم از کم 5 مجلسیں چاہیے، اتنی وہاں زیارات ہے۔ ابھی میں نے مسجد کوفہ کی آپ کی باتیں نہیں بتائی، مسجد سلا کی بتائی۔ مسجد کوفہ ہے، پھر وہاں پہ کمیل ابن زیاد ہے، اور پھر میسم تمار ہے۔ یہ ساری وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایک ہسٹری ہے وہاں پہ، کہ کمیل کون تھے، میسم تمار کون تھے، خالی ہم جا کے زیارت کر کے آتے ہیں، بٹ وہ کیسی جگہ تھی اور کیا پرسنالٹی تھی، which is very important. We should know about میسم تمار اینڈ کمیل ابن زیاد، جس کی آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یہ وہ ہے۔ نجف اشرف میں جیسے میں نے کہا کہ اطراف میں اتنی زیارات ہے مولا کے حرم کے اندر، ساری وہ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ہائر اوکلٹیشن میں اسلام کی حفاظت کی، اسلام کی خدمت کی، اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھا۔ اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھا کہ کیا ان کے ہماری شیعہ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ ابھی بغداد میں نے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کے بارے میں نہیں بتایا، جب کاظمین جاؤں گا تو جب انشاءاللہ کاظمین میں خود کیسی پرسنالٹیز آرام کر رہے ہیں۔ امام تو امام ہے، میں امام کے بارے میں زیادہ نہیں بول رہا، لیکن کاظمین کا روزہ کہ جہاں 2 معصوم دفن ہیں، وہیں پر بالکل مولا کے قریب ایک ایسی اور پرسنالٹی ہے جس کو شیخ مفید کہتے ہیں، جو سید رضی، سید مرتضیٰ کے استاد ہے، ٹیچر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جیسا میں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ 9 دن کے اندر اتنی ساری زیارات، اتنے سارے مقامات آپ کی خدمت پیش کر سکوں۔ تو بہرحال آج 7th مجلس محفل اثر لاس اینجلس کے زیر اہتمام جو 10 محرم 1422 ہجری 2020 کا ہے۔ تو کل بات جہاں پہنچی تھی وہی سے لے کے چلتا کہ نجف اشرف میں میرے مولا کے روضے میں اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ بیچ میں گولڈن ٹوم ہے جہاں میرا مولا ہے، ایک سائڈ پہ نبی آدم ہے، ایک سائڈ پہ جناب نوح ہے، بیچ میں میرے مولا کی گریو ہے، اور 2 مینارہ ہے۔ ایک مینارے کے نیچے علامہ ہلی ہے، دوسرے مینارے کے نیچے مقدس اردبیلی ہے۔ علامہ ہلی کا کل میں نے واقعہ بتایا تھا، لیکن
یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بہت چھوٹا. سب سے سیکھنا یہ ہے، جو سیکھنا ہے ہم کو یہ کہ ان لوگوں نے، یہ پرسنالٹیز نے کام کیا ہے اسلام کے لیے، ہائر اوکلٹیشن، اپنی ریسپانسبلٹی سمجھ کے. اس زمانہ ایسا نہیں تھا جیسا آج کا زمانہ ہے. آج کے زمانے میں کمپیوٹر ہے، آج کے زمانے میں کار ہے، آج کے زمانے میں فلائٹس ہے. یہ لوگ اس پیریڈ میں کام کیا انہوں نے کہ جب کوئی فیسلٹی نہیں تھی، ایون بال پین نہیں تھا. بال پین، آج بال پین اٹھا کے آپ 100 پیجز ایک ساتھ لکھ سکتے. اس زمانے میں ایسا نہیں لکھتے تھے. اس زمانے میں انک ہوتی تھی، بال میں انک رکھتے تھے، ووڈن پین ہوتا تھا، ڈپ کرتے تھے. ڈپ کر کے مثال کے طور پر الف لکھا، پھر ڈرائی ہو گیا، پھر ڈپ کیا، پھر بے لکھا، پھر ڈپ کیا، پھر نیچے نقطہ ڈالا، پھر ڈرائی ہو گیا، پھر ڈپ کیا. تو کتنا ڈیفیکلٹ. آج کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ جو چاہے کر سکتے. تو میں اپنے یوتھ کو یہی بول رہا کہ یہ سٹوری سمجھ کے مت سنو یہ پورا عرصہ. جسٹ پلان یور سیلف کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار امام حسین، آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار امام. جب تم یہ سوچو گے، جب تم یہ کرو گے، تو تمہارا نام باقی رہے گا. تم لاس اینجلس میں رہو یا لاس اینجلس میں نہیں رہو، تو تمہارے لیے معصوم، تم اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک مشن بنانا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار اسلام، آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار امام. تو اس میں آپ کی زندگی بڑھتی ہے، آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کا، اگر ٹھیک ہے ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اولاد کو وہ انفارمیشن دینا. جیسا ہمارا کمیل ماشاءاللہ مولا اس کو اچھا رکھے، بہترین تقریر کر رہا، بہترین سپیچز دے رہا. اسی طرح ہی شوڈ ڈیولپ. اور یہ کرنے سے اس کے ماں باپ کا فائدہ ہے. جو بھی امام کے لیے کام کرتا، اس کے ماں باپ کو، اس کے پیرنٹس کو اللہ فائدہ پہنچا، اللہ رحمت دیتا. اس کے پیرنٹس کے درجات بلند ہوتے، اس لیے کہ وہ ذریعہ بننے اس بچے کے لیے آنے کے لیے. تو آپ سب کے لیے، جو میری مجلس سن رہا، مجھے معلوم یہ مجلس کافی لوگ سن رہے، تو ان سب کے لیے ہے کہ خالی ڈم بن کے شیعت کو مت گزارو. ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اپنی لائف میں کوئی کام کرو، اپنی لائف میں امام کے لیے کام کرو. یہ ہائر اوکلٹیشن میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. تو بہرحال نجف اشرف میں اطراف میں جو ہے شیخ توسی، میں نے کہا شیخ توسی ہے. شیخ مرتضی انصاری کے بارے میں نے نہیں کہا کہ شیخ مرتضی انصاری ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جس سے امام نے آ کے ڈائریکٹ ملاقات کی. یو کین امیجن کہ کیا پرسنالٹی ہوگی. اور ابھی 100 ایئرس کے بعد ہے، پہلے اس سے زیادہ نہیں. اور ان کے سامنے، مولا کے روضے کے سامنے شیخ عباس قمی کا بھی گریو ہے. شیخ عباس سہل کے اندر، یہ سارے سہل کے اندر کی بات کر رہا، صرف شیخ مرتضی انصاری وہ کمان کے اندر ہے. لیکن شیخ عباس قمی جو مفاتیح الجنا کا رائٹر، مفاتیح الجنا کا رائٹر، وہ کہاں ہے؟ وہ بالکل مولا کی زری کے سامنے، مطلب سہن کے سامنے، ادر سائڈ، وہ وہاں پہ دفن ہے. شیخ عباس کتنی بڑی پرسنالٹی کہ آج آلموسٹ 100 ایئر سے ان کی مفاتیح کتنی پاپولر ہوئی. ہر گھر میں مفاتیح الجنا رہتی ہے، ڈفرینٹ لینگویجز میں پرنٹ ہوئی. لکھا تو انہوں نے فارسی میں لکھا تھا، پرشین میں، عربی میں. وہ آئی تھنک سم تھنگ لائک 20 یا 27 لینگویجز میں مفاتیح الجنا پرنٹ ہوئی، ڈفرینٹ لینگویج، ہر لینگویج میں پرنٹ کی. تو اتنی اچھی کتاب ہے. تو اس کے رائٹر ہے شیخ عباس قمی. تو وہ بھی وہیں پہ میرے مولا کے پاس ہی دفن ہے. اور پھر 90s کے ہمارا بہت عظیم مرجع سید الحاظ سید ابو القاسم الخوئی، وہ بھی وہیں پر دفن ہے. اور بڑی بڑی پرسنالٹیز. دوستو میں کیا کروں، بہرحال اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. اور انشاءاللہ بار بار ہم کو زیارت جانا نصیب ہو. زیارت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجب فرجب. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. یہ میرے مولا کا روضہ ہے. اور ایک بات بتا دو نجف اشرف کا، کہ مولا کا روضہ چھپایا گیا تھا. دشمنی اتنی تھی، اتنا. ہارون رشید ظالم کے زمانے میں پہلی مرتبہ، ہارون رشید ظالم کے زمانے میں پہلی مرتبہ نجف اشرف لوگوں کے سامنے آیا. معصومین کو معلوم تھا، فیو پیپل کو معلوم تھا، خاندان اہل بیت کو معلوم تھا، لیکن پبلک کو نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے مولا کی گریو ہے. اتنا چھپایا گیا تھا. اس کے بعد اب جیسا میں نے کہا کہ اگر موقع ملے گا تو میں کمیل اور میسا میں تمار کے بارے میں بولوں گا، لیکن میں آپ نہیں بولتا. اب میں آپ کو سیدھا لے کے چلتا قاسمین جو بغداد میں ہے، جس کی بھی پوری، اس لیے کہ کربلا مولا انشاءاللہ 9 محرم کو بتاؤں گا کربلا مولا کی، جو 9 محرم جو مولا حسین کی شہادت سے پہلے، امپورٹنس آف زیارت آف کربلا مولا. تو اب ہم چلتے ہیں کاظمین. کاظمین بغداد سٹی کے اندر ہے، اولڈ بغداد میں، نیو بغداد میں. اولڈ بغداد، یہ بغداد سٹی کو کنسٹرکٹ کرنے والا
امام علی کے زمانے میں بغداد سٹی نہیں تھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بغداد سٹی نہیں تھی. بغداد سٹی کب کنسٹرکٹ ہوئی؟ چھٹے امام کے زمانے میں، 5 اور 6 امام کے زمانے. منصور دوانخی یہ وہ ظالم ہے کہ جو میرے 6 امام کا قاتل ہے، اس نے سٹارٹ کیا، منصور دوانخی نے 6 امام کا زمانہ، اور اس کو کمپلیٹ کیا ہارون رشید عباسی، وہ بھی بڑا ظالم ترین حاکم تھا، انتہائی ظالم حاکم. یہ 7 امام کا قاتل ہارون رشید. اللہ ان سارے ظالمین پہ عذاب نازل کرے انشاءاللہ. بغداد سٹی یہ ریکنسٹرکٹ، یہ بلڈ کیا گیا، لٹرلی بلڈ کیا گیا. اس کے بلڈ کرنے میں اتنی تکلیف ہوئی شیعت کو، اتنی تکلیف ہوئی کہ دیوار بغداد، وال آف بغداد ایک بنائی گئی کہ جس میں آل سادات، آل بیوی کی اولاد، مولا علی کی اولاد، سید لوگوں کو زندہ دفن کیا گیا تھا، زندہ جب بغداد بنی تھی. بغداد ایک ایسا شہر تھا کہ جس میں ساری دنیا کے جو پرابلم، جو ساری دنیا کی جو بیماریاں ہو سکتی وہ بیماریاں، بیماری کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیزیز، گناہ، سارے وہ گناہ بغداد میں کیے گئے تھے، کرتے تھے لوگ. ایک عجیب عذاب کا شہر. تو وہاں پہ منصور دوانخی نے کیپٹل بنا لیا تھا، ہارون رشید نے اس کو بلڈ کیا. دیوار سادات، یعنی سادات کو امام علی کی اور بی بی زہرا کی اولاد کا ایسا کھڑا کرتے تھے، کھڑا کر کے آگے سے پیچھے سے زندہ دفن کرنا. کین یو امیجن؟ یہ ظلم سے شیعت آئی ہے. آج ہمارا سیکریفائس کیا ہے؟ وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کا کوئی کرائم تھا؟ کیا چور تھے وہ؟ کیا انہوں نے کسی کا مرڈر کیا تھا؟ نو. ان کو صرف اس لیے تھا کہ ان کے دلوں میں علی کی محبت تھی. ان لوگوں نے ہر چیز کو کمپرومائز کیا، ولایت علی کو نہیں کیا، مولا حسین کے عزاداری کو نہیں کیا. یہ میرا میسج آج 7th مجلس میں یوتھ کے لیے، لڑکا لڑکی دونوں. ہم تھوڑے سے پلیزر کے لیے انٹرکاسٹ میرج کر لیتے ہیں، دوسرے مذہب میں. میں لڑکیوں کو بول رہا اور لڑکے دونوں کو بول رہا، بہت بوائز اینڈ گرلس کو. ہر چیز میں کمپرومائز کرو، بٹ ڈونٹ کمپرومائز ان یور ریلیجن. یہ کبھی نہیں کرنا کہ آپ پلیزر کے لیے نان مسلمس کے پاس جا رہے ہیں. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، نان مسلمس میں سب آ گئے. اپنے فیتھ کے علاوہ پھر بول رہا جو آپ کا فیتھ ہے، جو آپ کا بلیو ہے، جو آپ کا مذہب ہے، جو آپ کا ریلیجن، اس کے علاوہ کہیں کمپرومائز نہیں کرنا. یہ لائف محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجهم. یہ ہر جگہ بڑا کامن ہو گیا. میں یہ نہیں بول رہا کہ خالی ویسٹ میں ہوا، ایسٹ میں نہیں ہوا، ایوری ویئر. میں تو ہر جگہ بولتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کوئی کمپرومائز مت کرو. ریلیجن کو کمپرومائز کرو گے فار فیو ایئرس، ایک پلیزر کے لیے، ایک بیبی ہوگا چھوڑ دے گا وہ تم، کیا فائدہ ہو؟ کبھی نہیں کرنا، نیور ان یور لائف. تمہارے سامنے 1000 چیزیں ہیں، پک کرو اس کو. میں بوائز گرلس دونوں کو بولا، اس کو پک کرو جو تمہاری فیتھ کی، جو امام کا ماننے والی ہے، جو مولا حسین کے عزادار ہے، عزادار حسین ہو، امام علی کی محبت ہو. یہ نہیں کہ یہ بھی آ جائے یہ بھی مل جائے، کیا فرق پڑتا؟ نو. تمہاری لائف تباہ ہو جاتی ہے. بچوں کا کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ یہ پوچھتا کہ بچوں کا کیا ہونے والا ہے؟ بچے کا جائیں گے، تمہارا جنریشن کا کیا ہوگا؟ یہ جنریشن گو. تو پلیز کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کرنا. ولایت علی میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ آخری زمانے کی سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے کہ لوگ کمپرومائز کر دیں گے. بغداد سٹی جب بنی تو یہ ہارون وہ ظالم ہے ہارون، کہ جب یہ واصل جہنم ہوا اور منصور دوانخی، یہ لوگ جب واصل جہنم ہوئے تو آپ کو معلوم کتنے لوگ جیل میں تھے؟ 100,000. آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے، میں نے بول دیا. آج کا پاپولیشن نہیں ہے، اس زمانے کا پاپولیشن 100,000، جس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی، جوان لوگ. معلوم ہوتا تھا کہ یہ مولا علی کا شیعہ ہے، اس کو پکڑتے اندر لاتے، گھر کے گھر ختم ہو گئے. یہ سٹیج آ گیا تھا کہ لوگ تخیے میں چلے گئے. یہ بغداد وہ شہر ہے کہ جس میں جو ظلم کے ساتھ، اور ہارون یہ وہ پہلا ظالم کہ جس نے میوزک کو جائز کر دیا تھا، میوزک حرام ہونے کے. یزید میوزک کے ساتھ تھا،
لیکن وہ اوپنلی یہ نہیں بولا کہ تم بھی کرو جائز ہے اسلام میں، وہ ہر چیز بولا، ہر چیز. یزید میں کوئی اچھی چیز نہیں تھی، اچھی چیز اور یزید کے ساتھ نہیں، یہ یاد رکھو. کبھی یہ نہیں بولنا کہ ارے یہ نو، یزید ایک شیطان تھا، ہر وہ برا کام جو ہے یزید کرتا تھا. کوئی اس میں اچھی چیز ہے جو مائی کین چیلنج، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تھی، نہیں. اسی طرح یہ ہارون رشید بنی عباس کی حکومت کا یہ ظالم حکمران کہ جس نے شیعہ نے حیدر کرار کو، امام علی کا کلمہ پڑھنے والوں کو جیلوں میں بھر دیا. جب یہ واصلہ جنم ہوا تو 1,00,000 آدمی اس کی جیل سے باہر آئے. مذاق ہے، اٹس اے جوک. 100,000 آپ امیجن کریں. یہ وہ ظالم ہارون کہ جس نے بغداد کو بغداد بنایا، صرف میوزک اوپن تھے. ساتویں امام کے زمانے کا مشہور واقعہ، اس لیے کہ ہم کاظمین جا رہے ہیں. کاظمین جو ہے یہ اولڈ بغداد کے اندر ہے. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب، بہت بڑی زیارت، ہر زیارت بڑی، کاظمین بھی ویسی. ایک گریو، ایک ہی گریو، زری ایک، گریوز دو. پھر بولا زری ایک، نیچے گریوز دو ہے، اور اوپر جو دو ٹومز ہیں وہ دو ہیں. فرسٹ ٹوم جو ہے گولڈن ٹوم، when you enter، خوبصورت مولا کا روزہ ہے، بہت خوبصورت. فرسٹ ٹوم جو ہے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام. سیکنڈ ٹوم جو ہے وہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام. میں بڑی آسانی سے بولا ایک سلوات پڑھ لے، محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. نعرہ فرسٹ ٹوم حیدری یا علی یا علی. فرسٹ ٹوم امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، سیکنڈ ٹوم امام تقی جواد علیہ السلام. امام موسی کاظم علیہ السلام یہ ہمارے 7th امام، بڑا مظلوم امام، انتہا. ہر امام مظلوم، لیکن اس امام کی مظلومیت الگ ہے. کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ مظلوم نہیں، ہر امام ہمارا مظلوم. 7ویں امام کو ظالم ہارون رشید نے ایک سٹریچ میں 14 ایئرس قید میں رکھا. 14 سال. میں بڑی آسانی سے بول رہا ہوں، اللہ اس ہارون پہ عذاب نہ دیتا. 14 سال ایک ہی سٹریچ، اسی میں شہید ہو گیا مولا. انہیں 14 سال رکھنے کے بعد، جیل میں رکھنے کے بعد وہاں زہر دے کر 7ویں امام کو شہید. اور 9th امام جو ہے ان کا زمانہ 8ویں امام کے بعد والا زمانہ، سب سے ینگسٹ امام ہمارے 9th امام. ایک روایت میں 24، ایک روایت میں 25 ایئرس، 25 سال شہید کر دیا. ان کی وائف نے ام الفضل، یہ وہ عورت تھی کہ جو مامون رشید کی بیٹی تھی، جو 8ویں امام کا قاتل ہے. ان کی بیٹی تھی، اس نے زہر دیا تھا، اور زہر دے کر میرے مولا کو 25 سال میں 25 ایئرس میں شہید کر دیا. آپ سوچو ایج کیا ہے، 25 ایئرس جوانی کا ایج. اس کے بعد زہر دے دیا اور پھر لا کے مولا کو یہاں پہ دفن کیا گیا. تو 7ویں امام کا جو روزہ ہے یہ زیارت بہت امپورٹنٹ. دوسری چیز، 7ویں امام کا ایک عمل ہے جو کراچی میں بھی بدھ کے امام بارگاہ سے مشہور ہے، بہت مجرب عمل ہے 7ویں امام والا. بعد میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں انشاءاللہ بتا دوں. اور کراچی والوں کو تو سب کو معلوم ہے، جو کراچی والا مجھے سن رہا ان کو معلوم ہے کہ وہاں کراچی میں بدھ کے امام بارگاہ کے نام سے یہ امام بارگاہ ہے. 7ویں امام کو باب الحوائج بولتے ہیں، انہیں حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ. ہمارے شیعت میں 14 معصومین میں ہر امام باب الحوائج، ہر امام باب المراد ہے. لیکن یہ صرف 7ویں امام کو بولتے ہیں. یا مولا عباس کو بولتے ہیں، مولا عباس 14 معصومین میں تو نہیں. یا مولا عباس باب الحوائج ہے. خاندان اہل بیت میں 2 باب الحوائج جس کو کہا گیا، ایک مولا عباس کو کہا گیا، ایک 7ویں امام کو کہا گیا. 7ویں امام کے پاس اتنی دعائیں قبول. ایک اور دوسرا عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگ لاس اینجلس میں کر سکتے، کہیں بھی کر سکتے. 14,000 ٹائم سلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کر. پھل لانا، فروٹس 5 قسم کے 7 قسم کی، کوئی مشکل نہیں. آپ فروٹس رکھو سفرے پہ. 10 آدمی، 12 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی، جتنے لوگ ہیں آپ بلا سکتے.
بلا کے سلوات کی تجویز پڑھ. ویری ویری سمپل اور اتنا مجرب عمل. آپ کو معلوم یہ عمل ہم لوگ جب بھی کاظم ہر سال جاتے ہیں, الحمدللہ اللہ پھر زیارت نصیب کرے. جب ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ عمل وہاں کرتے ہیں ساتھ امام کے پاس, مطلب ہوٹل میں کرتے, زمزم ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, وہاں سے جو ہے یہ عمل. یہ ویڈیوز بھی ہے میرے خیال سے یوٹیوب پہ بھی یہ عمل ہے, میں نے وہاں ہم لوگ جو کر رہے ہیں 1400 ٹائم سلو, پورا گروپ 2 تسبیح 3 آدھے گھنٹے کا عمل ہے, 14,000 ٹائم پڑھنا سلو. ویری سمپل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج, بس اس کی تسبیح پڑھ کے ساتھ امام کو ہدیہ. یہ عمل آپ لاس اینجلس میں گھروں میں کر سکتے, کوئی مشکل نہیں. یہ عمل آپ کہیں بھی کر سکتے, پورے اس میں بڑا مشہور عمل, سمپل عمل ہے لیکن ویری ویری مجھے ایسا کہ آپ کرو انشاءاللہ, اس کے بعد پھل لو کھاؤ اور نیت کرو کہ مولا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں بھی اپنے گھر میں کروں. سمپل. لڑکی کی شادی کے لیے, بیماری کے لیے, پریشانی کے لیے, رزق کے لیے بہت اچھا, بہت اچھا. سمپل کہ 14,000 سلوات پڑھ رہے اور امام کو ہدیہ کر, کتنا ثواب ہے سلوات کا, وہ سارا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ یہ عمل کریں. تو یہ عمل 7ویں امام کا. 9ویں امام کے بعد جب 7ویں امام کے بعد آپ انٹر ہوتی کہ پہلے سب سے پہلے 7ویں امام کا ذریعہ ملتی, وہاں پہ زیارت پڑھ کے پریشانیوں, اللہ کا رسول بولتے ہیں کہ اگر انسان پریشانیوں میں گر جائے اور اس کی دعائیں قبول نہ, پریشانی سے بچے تو 7ویں امام کا واسطہ دے کے دعا کر. اور رزق کے لیے 9ویں امام, یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم کو حلال رزق چاہیے تو جو میرا 9واں وارث ہے, 9th سکسیسر ہے, اس کا واسطہ تھا. تو جب بھی قاسمان جانا تو جب مولا کی ذات کر کے آپ 9ویں امام کے پاس آئے. اچھا 9ویں امام کے لیے یہ ہے کہ ڈیلی اگر آپ لاس اینجلس ایک سلوات کی تسبیح پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اجر فرج, 1 تسبیح. کتنی دیر ہو رہی؟ hardly 5 minutes. اگر آپ یہ پڑھ کے روز حلال رزق کے لیے, رزق واسع حلال طیبا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس میں گرو کرے, آپ کی جاب سیکیور رہے, رزق آپ کا کھلا رہے, تو روزانہ 100 مرتبہ سلوات پڑھ کے 9ویں امام کو ہدیہ کر دیں. کار ڈرائیو کر رہے آپ کر سکتے, عورت کھانا بنا رہی سلوات پڑھے, کوئی مشکل نہیں, سلوات پڑھو اور ہمارے 9ویں امام کو ہدیہ. 100% جو رزق رکا ہوا ہے تمہارا رزق ہو جائے. لیکن میں بار بار ایک بات بولتا ہوں, 100% جو بولتا ہوں اس کے بعد فوراً یہ بھی بولتا ہوں کہ کنڈیشن سے اپلائی. یہ نہیں کہ آپ کھانا بنا رہے, آپ 100 مرتبہ سلوات پڑھے پھر بعد میں بیٹھ کے انڈین سانگ سن رہے یا میوزک دیکھ, یہ نہیں کرنا. غیبت نہیں کرنا, بیک بائٹنگ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, اس لیے کہ یہ بڑا پرابلم, اس سے بھی رزق رک جاتا. تو 9ویں امام کی بارگاہ میں سلوات پڑھ کے جتنا ہو سکے. اور 7ویں امام کے زمانے کا ایک میوزک کا واقعہ بتا رہا. ہارون نے امام کو جس جیل میں رکھا تھا, اٹ واز سو اسمال. میں کتنی آسانی سے بولوں کہ میرا مولا بیٹھا تو کھڑے نہیں ہو سکتا, کھڑا ہوا تو بیٹھ نہیں سکتا. اتنی سخت, ایسے ظالم تھا یہ, ایسا ظالم. امام کی شہادت 25 رجب کو, 25 رجب. جہاں بھی آپ رہیں, لاس اینجلس میں, سین فرانسسکو میں, سینٹ روز, جہاں ضرور اس امام کی شہادت کی مجلس کرنا, پرسہ دینا. یہ ہمارا بڑا مظلوم امام 3 دن تک, جیسے میرے مولا حسین کی باڈی 3 دن تک کربلا کے میدان میں تھی, اسی طرح اس امام کا تابوت کافن 3 دن تک بغداد کے پل پہ. بہت مظلوم امام, بہت مظلوم امام. کوشش کرو. ساتھ تو ہارون نے کیا کیا, جیل میں بھیج دیا, جیل میں. تو اس جیل کا جو چیف تھا وہ چینج کرتا رہتا تھا, لوگوں کو بدلتے رہتا تھا. آتے تھے دشمن, لیکن مولا کے کردار کو دیکھ کر وہی بدلا. تو ایک محب آیا تھا امام کا چاہے بھائی, تو اس نے امام کو اس حالت میں دیکھا, رویا, خوب رویا. اس کے بعد اسی جیل کے تھوڑی سی دور کے اوپر ایک اور پریزن تھا, جو روم بڑا تھا, اچھا روم تھا, یہ تکلیف نہیں تھی. تو اس نے جا کے امام سے کہا کہ مولا وہ میرے اختیار میں ہے, میں آپ کو وہاں پہ موو کر لیتا, آئی کانٹ سی یو اوے. یہ مولا اتنی تکلیف ہے آپ کو یہاں پہ, میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ وہ چلے جاؤ, وہ میرے اختیار میں ہے, میں آپ کو وہاں پہ موو کر دیتا ہوں, آپ وہاں پہ آرام کے ساتھ رہ سکتے.
امام نے ٹھیک ہے. وہاں سے امام کو اس جگہ پہ بالکل بازو بازو موو کرنے کے بعد ایک رات امام نے گزاری, جسٹ ون نائٹ. بڑا روم, آرام سے کھلی ہوا, ایک رات گزاری, ایک رات. دوسرے دن صبح میں اس جیلر کو بلا کے کہا سنو میں اسی جیل میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا مولا مجھے کتنی تکلیف ہے, کیا ہوا آپ کو؟ امام نے کہا اسی لیے میں جانا چاہتا ہوں کہ اس روم کے پاس, اس جیل کے بالکل پیچھے ایک ایسی فیملی رہتی ہے کہ جن کا کام ہی گانا گانا ہے. اس زمانے میں ایسا تھیٹرز میں موویز نہیں لگتے تھے, یا کوئی مالز میں ایسے فنکشنز ہالز نہیں ہوتے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک فیملیز ہوتے, ڈفرینٹ فیملی, وہ لوگ گانا گاتے تھے اور ان کو بلایا جاتا, ایک فنکشن کرتے, وہ گانے گاتے ہیں, پورے بیٹھ کے سن. اس زمانے میں ایسے ٹیلی فون کچھ بھی نہیں تھے, تو ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے گانا گانا پڑتا, میوزک چلا. تو یہ جو جگہ تھی یہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے. تو امام نے کہا رات بھر یہ گانے گاتے رہے اور میوزک کرتے, صرف گانا گایا نہیں, میوزک کے ساتھ. ہمارے پاس میوزک خراب, غنا جو ہے میوزک. تو یہ بولے رات بھر مولا کرے کہ میوزک بجا, میری عبادت میں قلب ہے. کیا امام علی کا بیٹے ہیں ساتویں امام علی کا کیا تھا کہ جب سجدے میں جاتے تو اتنا نماز کے لیے جاتے تھے, اتنا اللہ کی بارگاہ میں کلوز ہو جاتے تھے اللہ سے, تو آپ کے پیر سے تیر کھینچ لیا گیا. مولا کے پیر میں تلوے میں تیر لگ گیا, اور اتنی تکلیف تھی. اس زمانے میں کوئی پین کلرس نہیں تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب علی سجدے میں جائے اللہ کے لیے تو اس کے پیر سے تیر کھینچ لو, علی کو تکلیف نہیں. تو مولا جب سجدے میں گئے تو تیر کھینچ لیا گیا. آپ کی زبان پہ اف تو کیا, قدم میں تھرتھراہٹ پیدا نہیں ہوئی, بلکہ نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین تھی. یہ وہ علی کا بیٹا ہے مسلمان. کنسنٹریشن میں, استغراق میں کوئی کمی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود امام بولا کہ یہ کانوں میں جو میوزک کی آواز آئی اور آج ہم نے روح کی غذا بنا لی. یہ 1422 ہجرا, یہ محرم, یہ اتنا امپورٹنٹ لاک ڈاؤن کا محرم. میری خواہش ہے سارے یوتھ کو, جو یوتھ مجھے سنتا, لڑکا لڑکا, ایک چیز کا سیکریفائس کرو, جسٹ ایک چیز کا, میوزک کا. مولا سے وعدہ کرو, یہ سال 1422 ہجری میں امام حسین کو گفٹ دعا شروع کہ مولا آج کے بعد میں میوزک نہیں سنوں گا یا سنوں گی, سانگس کو نہیں سنوں گی, بیکاز یو ڈونٹ لائک اٹ. اس لیے کہ یہ یزید کی پسندیدہ چیز, یزید اس کو پسند کرتا ہے, یزید کی فیوریٹ چیز. That's why this year I'm going to leave this. کیا نہیں کر سکتے, ڈیفیکلٹ ہے. اگر تم نے کر دیا تو تم نے ریئلی محرم امام حسین کی ایک بگ بلیسنگ بھی دیکھی. دوستوں یہ دنیا بالکل ببل کی طرح ہے. اگر تم اپنے آپ کے میوزک سے نہیں بچا, اینڈ آف دی ایئر, اینڈ آف یور لائف, سب سے بڑا پرابلم تم کو فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں آنے والا ہے. فرسٹ نائٹ ان دا گریو میوزک کا گناہ سے 1000 گناہ ہوتے آپ نے, اور میوزک اگر چھوڑ تو تم نے مولا حسین کو راضی کیا. آپ امیجن کرو, یہ گناہ ایک ایسا ہے کہ جو یزید کا فیوریٹ تھا, خالی یہ سوچو تم حسینی ہو تو تم کو حسین کا ساتھ ہے. وہ چیز یزید کی جو لائف میں تھا وہ مت ہو, ہارون کی جو لائف میں تھا وہ مت ہو. دے یو شوڈ لو اٹ, لیکن مولا حسین نے اس کو لیس کیا. حرام ہے, قرآن بولو, غنا حرام, میوزک حرام, قرآن بولو. تو کوشش کرو, میں سارے یوتھ کو بولتا ہوں, بڑوں کو نہیں بولتا, بڑے لوگ سنتے بھی نہیں, کہ آپ پلیز میوزک کو چھوڑ. میوزک چھوڑ کر کے آج کا دن, آج مولا پاس کا مجلس ان کے نام پہ چھوڑ, پھر جو تمہاری لائف میں گرو کیسے ہو. لوگ بولتے ہیں کہ وہ لڑکیاں بولتے ہیں کہ مولانا جب تک کان میں میوزک کی آواز نہیں ہے ہم اپنے کورس کا پڑھ نہیں سکتے. یہ سب بکواس. میں جان بامبے میں نے بولا 200 سانگس وہ لڑکیوں نے ریس کیا. شکاگو جب میں نے میوزک پہ بات کی آج 2 سال 3 سال لڑکیوں نے, ینگ 20 سال 21 سال 18 سال 19 سال 19 ایئرس 18 ایئرس
20 یہ ایج کی مجھ سے خود بلا کے کہ مولانا I have deleted 100 songs from my children, 200 songs, 300 songs I have deleted. دوستو یہ 21st century پلیز میں ریکویسٹ کر میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں آپ کے فائدے جس گھر میں میوزک ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. You accept it or you don't accept it. جو میوزک سنتا ہے وہ always worried ہے, always اس کے وریج بڑھتے ہیں, اسٹریس میوزک سننے والے کو اسٹریس کی بیماری پیدا ہو. تو میری آپ سے خواہش کہ لیو دس ہے. اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ مولا کیا مدد کرتا. صلوات پڑھ لے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. یہ 7 امام کا زمانہ اور 9 امام دو لگوانے میں نے کہا. اس کے بعد آپ جیسی زنی سے 9 امام کی زنی سے یا 7 امام کی زنی سے باہر آئیے. آپ کو معلوم وہاں پہ 2 گریوز جو امپورٹنٹ گریو ہے ان کا نام ہے شیخ مفید. ایکچوئل ان کا نام ہے محمد ابن نعمان. وہاں پہ لکھا ہوا ہے شیخ مفید ٹائٹل. 2 اماموں کے پہلو میں کتنی جو ہے 2 اماموں سے hardly 8 to 9 steps, hardly 8 to 9 10 steps. اسے زیادہ آپ سوچ سکتے ہیں 2 اماموں سے 10 سٹیپ دور پہ کسی بندے کی گریو. ہم لوگ کہاں ہیں thousands and thousands and thousands and thousands miles دور. آپ لاس اینجلس میں انڈیا میں اب پتہ نہیں موت کہاں ہوگی لیکن ظاہری طور پر تو آپ لاس اینجلس, ظاہری طور پر تو میں انڈیا میں ہو سکتا ہے میں مولا کے پاس جاؤں میں دس مر جاؤں. مولانا بلا لیں آپ اسی فکر مت کرو کہیں مرو. ایون تم لاس اینجلس میں مرو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. تمہارے اعمال ہوں گے تو مولا تم کو اپنے پاس بلا لے. میں نے بتایا کہ ملائکہ نخال کا میں نے تو وادی السلام کے بارے میں کچھ کہی نہیں. وادی السلام کا بہت ایک انٹرسٹنگ واقعہ میں نے وہ چھوڑ کیا کروں ٹائم نہیں. نجف اشرف سے سیدھا کلمہ لا گیا. نجف اشرف کے جناب کمیل کو نہیں پڑھا, جناب میسن کو نہیں پڑھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا پھر پڑھنے کا تو میں آپ کو بتاؤں. کمیل نہیں پڑھا, میسن نہیں پڑھا, کوئی بھی نہیں پڑھا. وادی السلام کے کتنے واقعات ہیں. وادی السلام میں 2 نبی ہیں, نبی ہود نبی صالح, ان کے خود بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں لیکن سب کو چھوڑنا پڑا اس سے کہ ٹائم نکل گیا. تو اب کاظمین میں 2 اماموں کے بالکل پہلو ایک ایسی پرسن 4th سینچری کی 4th سینچری. سوچو 7 امام کا زمانہ 145 150 ہجری 160 170 ہجری اور یہ شیخ مفید کب کے شیخ مفید ہے 4th سینچری. آلموسٹ 250 سال 250 ایئرس پہلے کے 250 ایئرس. کمال کیا ہے کہ 7 امام نے اور 9 امام نے دونوں امام شیخ مفید کے لیے وہ جگہ روک کے رکھی 250 ایئرس. آپ کیوں؟ بیکاز آف ہز کنٹریبیوشن, بیکاز آف ہز ورک. ہائر آکلٹیشن شیخ مفید میں 4th سینچری کا ان کو مجدد نے نیو لائف دینا, دین کو نئی زندگی دینا. آپ خالی اس سے امیجن کرو, خالی آپ اس سے تصور پلیز غور سے. ویری امپورٹنٹ مجلس ہے لاس اینجلس, آلموسٹ 35 منٹس کے مجلس ہوگی. میں اپنے ٹائم میں ختم کر دوں. شیخ مفید کے اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ سید رضی, سید مرتضی. کئی اسٹوڈنٹ کئی ہزار ہیں لیکن سامنے والا اسٹوڈنٹ سب سے لیڈ کیا کوئی سید رضی انشاءاللہ میں بتاؤں گا جس نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں جس نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا اس کا نام سید رضی, جو 4th سینچری ایک ایسی کتاب لکھی کیا جمع کیا جس میں مولا کے سرمنز, مولا علی علیہ السلام کے لیٹرز اور مولا علی علیہ السلام کے سینگز. سید رضی یہ سارے پلیز میرا یوتھ وہاں سے سنو. ہائر اوکنٹیشن شیخ رضی نے کام کیا. وہ کام دفعہ میں اسی 7 امام اور 9 امام کی جو باؤنڈری
مین گیٹ جو سیکورٹی کی مین گیٹ شہر کے باہر مین روڈ کے یعنی مولا کی جو باؤنڈری ہے وہی دو ٹونگس ہے، ایک چھوٹے بھائی سید رضی کی ہے، ایک بڑے بھائی سید احمد کی۔ دوستوں یہ لوگ ایسی پرسنالٹیز ہیں، ابھی میں ان کی طرف نہیں آ، میں شیخ مفید کو بتا پا رہا ہوں، تو یہ ایسی پرسنالٹیز کہ ان کی لائف ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ ان کو دیکھ کے آج کا یوتھ نہیں بول سکتا کہ یار آئی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ ایک چیز یاد رکھو، ٹائم کسی کے پاس ہے، آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ You don't have time. کسی کے پاس ہے، I don't have time. But I have to نکالو، نکالنا وہ نکالنے کا ہی ثواب ہے۔ اگر تم فالتو ٹائم ہے پورا لاس اینجلس سے تم صبح سے شام کے گھر پہ بیٹھے فالتو بڑا بزنس ہے کوئی کام نہیں تمہارے کون سا کمانا if you're doing something ٹھیک ہے اگر ملے گا، اور اگر کوئی جاب کرتا بزنس کرتا فیملی کو دیکھتا اس کے بعد اگر ٹائم اسپینڈ کرتا وہ بڑی بات ہے۔ دیکھیے سید رضی سید ملک ہے بس ٹائم بہت تھا کہ انہوں نے نجف والا کمپائل کیا۔ میں ان کے بارے میں پڑھوں گا لیکن ابھی میں پلٹ کے شیخ مفید کے پاس جاتا ہوں جو مولانا کے روزے اور سید مرتضیٰ سید رضی کے بڑے بھائی دو بھائی شیخ مفید وہ پرسنالٹی تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ 4th سینچری کا مجدد بولتے، مجدد کے معنی جس نے نئی زندگی کی جب مذہب ختم ہو رہا، انہیں مطلب دشمنی زیادہ ہو گئی تھی لوگوں کی اور اسلام کو نشیت کو چھپایا جا رہا، تو اس وقت اس بندے نے آگے بڑھ کے کہا ایکسٹراڈنری صحیح انٹیلیجنٹ، اتنے انٹیلیجنٹ۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ جو امام علی کا شیعہ ہوتا ہے وہ انٹیلیجنٹ نعرہ کیوں حیدری یا یار علی بر محمد وال محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وال محمد وجل فرجہم۔ یو نو وائی علی کا شیعہ انٹیلیجنٹ ہوگا؟ وہ باب المدینہ العلم سے وابستہ امام کا دروازہ باب المدینہ العلم، اگر باب المدینہ العلم سے کوئی وابستہ ہو اگر وہ ڈم ہو تو دیر سمتھنگ رانگ، ڈم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا لازم ہے، اینڈ شیخ مفید واز سو انٹیلیجنٹ، سو انٹیلیجنٹ۔ ان کا ایکچولی نام ہے محمد ابن نعمان، محمد ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام بھی محمد، ان کے والد گرینڈ فادر کا نام نعمان، تو ان کی گریف کے اوپر والد تھا۔ جب بھی کاظمین اللہ کو جلد سے جلد کاظمین کی جانت نصیب، جب بھی کاظمین جانا تو ان کے پاس ضرور آپ پوچھنا والوں کو زلی کے اندر کہ شیخ مفید کہاں ہے، تو کوئی بتا دے گا جانا دیکھو ان کی گریو ہے وہاں پہ فاتحہ۔ اس لیے کہ یہ بندے نے ایسا آپ کی خالی زندگی کا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتاتا کہ ہاؤ انٹیلیجنٹ بھی ہو، کہ وہ مشہور واقعہ ہے ان کا، وہ عورت کے بچے والا جس میں زمانے کے امام نے انتخاب میں آ کے ان کو بتایا۔ اس سے پہلے یہ 18 ایئرس کے تھے، یہ بغداد کے رہنے والے نہیں تھے، بغداد سے قریب ایک ولیج تھا وہاں رہتے، اور وہاں سے بغداد کا جو سب سے بڑا اس وقت دینی مدرسہ تھا شیعہ مدرسہ، وہ اس مدرسے میں ایڈمیشن، his age was just 18 years، ابھی داڑھی بھی برابر نہیں ہے۔ ایک دن پڑھا، اس کے بعد جو پرنسپل تھا بغداد ہمارے دینی مدرسے، ان سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، بات کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ بغداد میں کیا اور بھی کوئی مدرسے مسلمانوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، جو سب سے بڑا مدرسہ ہے وہ عبداللہ بغدادی کا، یہاں کا سب سے بڑا عالم، اس کو بہت اسٹوڈنٹس ہیں، 10,000 15,000 اسٹوڈنٹس۔ تو انہوں نے پوچھا، شیخ مفید نے کہا اپنے استاد سے کہ کیا میں وہاں جا کے پڑھوں، وہاں پہ بھی پڑھوں یہاں پہ بھی پڑھوں؟ کوئی مشکل نہیں، بہت اچھی بات۔ انہیں آپ سوچو ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا عالم دوسری فقہ جو ہے حنفی مالکی شافعی حنبلی وہ ساری فقہ کا جانتا تھا ماسٹر شیخ مفید اس پرسنالٹی کا۔ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے ویری انٹرسٹنگ بات ہے، سنو، دوسرے دن یہ گئے عبداللہ بغدادی کے پاس، اس کی یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے ایڈمیشن لیا، ایڈمیشن لے کے فرسٹ ڈے کلاس میں گئے، فرسٹ ڈے کا وقت، فرسٹ ڈے کلاس میں تو کہا 2-3 ہزار اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تخت پہ بیٹھ کے لیکچر دینا۔
یہ کہا میں نے صبح سے اس کا لیکچر سنتا رہا تو بیچ میں کچھ اسٹوڈنٹس اٹھے، نئے اسٹوڈنٹس آئے، تو میں آہستہ 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 اس کا جو تخت تھا جہاں بیٹھ کے لیکچر دیتا تھا اس کے قریب جا کے بیٹھ، میرے کو ٹائم مل گیا، میرے کو جگہ ملی شام میں جا کے بیٹھ، کہتے ہیں کہ میں شیخ عبید کہتے ہیں فرسٹ ڈے کالج جا کے کلاس میں بیٹھا لیکچر سن رہا تھا، تو اتنے میں اس کو شارٹ کر، اتنے میں جو عبداللہ بغدادی کا غلام تھا سرورٹ، وہ مین ڈور کے پاس آیا. ویری انٹرسٹنگ بات ہے نا، بہت سے خالی اس میں انٹیلیجنسی آف شیخ مفید بتا مین بغداد کے اس کا جو سرورٹ تھا وہ ڈور پہ آیا، ڈور پہ آ کے اس نے وہاں سے پکار کے کہا کہ اے شیخ عبداللہ، آپ سے ملنے کے لیے بصرے سے کوئی جوان آیا. بصرہ عراق کی سٹی جو بغداد سٹی سے ساؤتھ کی طرف آلموسٹ 500-600 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر. آج بصرہ کافی دور ہے، بصرہ سے ساؤتھ میں اور کویت سے قریب ہے. بغداد کی سی پورٹ ہے. بصرے کے لیے بڑا اچھے انٹرسٹنگ بات ہے، بصرے میں آج 70% شیعہ، 70% بگ پاپولیشن آف شیعہ ان بصرہ عراق. بغداد میں نہیں، بغداد کیپٹل ہے، بغداد شروع سے دشمنی کے ساتھ، لیکن اس میں 70% شیعہ بصرے. تو یہ اس نے آگے کہا کہ بصرے سے ایک آدمی آیا and he wants to know، اس کے بعد کوئی کوشچن ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے. تو عبداللہ بغدادی نے اپنے سرونٹ سے پوچھا، شیخ مفید کہتے کہ ہم خاموش بیٹھ کے دیکھ رہے، اپنے سرونٹ سے پوچھا یہ بتاؤ وہ عالم ہے یا جاہل؟ تو سرونٹ نے کہا I don't know، وہ عالم ہے یا جاہل. اس نے کہا ٹھیک ویٹ. شیخ مفید کہتے ہیں فرسٹ ڈے کالج کلاس کا دیکھا کہ ایک شخص انٹر ہوا آیا. اب سننا غور سے، ویری انٹیلیجنٹ، غور سے کھڑا ہوا. عبداللہ بغدادی نے پوچھا کیا تیرا سبق، کیا کوشچن ہے تیرا؟ کہ ہی سے کہ اے شیخ یہ بتاؤ کہ واقع غدیر اور واقع غار کیا فرق؟ آپ نہیں سمجھے. واقع غدیر کا اکثر کو مان کہ میرے مولا کو مان کر مولا فاضل مولا بولتے اپنے سکسیسر کا نام پر. واقع غار جو یہ ہجرت کا جب اللہ کے رسول کو مکے میں پورے لوگوں نے گھیر لیا، ظالمین اور کافرین مشرکین ان کو ان کا مرڈر کرنا چاہتا، تو اس رات میں اللہ نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اپنے بستر پہ علی کو سلاؤ اور تم یہاں سے نکل مدینے کی. جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کبریٰ دونوں کی شہادت ہو چکی. یہ ہجرت کا ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے کلمہ پڑھنے والے جتنے کلمہ پڑھنے والے ان سب کو بولا تھا کہ دیکھو آج رات میں کوئی میرے ساتھ نہیں چلنا، میرے پاس رہنا، میں کہیں جا رہا تھا، کوئی نہیں آنا. اور مکے میں سب کو پتا کہ حالات خراب، جناب ابو طالب کی شہادت ہوگی، بی بی خدیجہ کبریٰ کی شہادت ہوگی، کوئی نہیں آنا. تو اس وقت اور اللہ کے رسول کو کافرین اور مشرکین نے سب ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے کہ بستر پہ سوئیں گے رسول، رات میں ہم آ کے سو گے. ان کا مطلب سارے لوگ آ گئے. اللہ نے جناب اللہ کے رسول سے کہا کہ سورہ یاسین اس کی آیت نمبر 9 آیت آف سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. مٹی اٹھاؤ، اس کو پڑھو اور ان کافرین کے اوپر ڈالو اور سامنے سے نکل. یہ وہ آیت ہے کہ جو آپ کسی بھی انٹرویو کو جاتے ہو، اگر کسی انٹرویو کے لیے جائے تو یہ آیت ضرور پڑھو. بزنس لینے جا رہے ہیں پڑھ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سامنے پیچھے آگے دیوار کھڑی کر، یہ بڑی ایکسٹرا ہے. تو یہ نکل کے جب جا رہے تھے اللہ کا رسول، تو ایک اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے، میں نام نہیں بولتا، امپورٹنٹ شخصیت ہے، وہ رسول کے پیچھے پیچھے ہے. تاریخ کا مشہور ہے، پورے ہسٹری میں دیکھیں. تو وہ غار میں جا کے اللہ کا رسول چھپ گئے، چھپتے تھے کہ اللہ کا حکم تھا کہ غار میں چھپ. تو اس واقعے کو عام مسلمان بہت پراؤڈلی بولتے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ گئے، غار میں رہے، جا کے روئے اور حکم رسول کے خلاف کام کیا.
میں اپنے عقیدے والوں سے بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کو ہرٹ نہیں کر رہا, جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں. تو جا کے روئے, رسول نے جب حکم دیا کہ یہ کوئی نہیں آنا, لیکن یہ گئے رسول کے آرڈر کے خلاف انہوں نے کہا. تو اس کو عام مسلمان بہت پراؤڈلی بولتے. کہ یہ شخص نے آگے پوچھا عبداللہ بغدادی سے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین غدیر انسیڈنٹ اینڈ غار انسیڈنٹ. غار میں اس کی تعریف ہوتی, عام مسلمان کہتے جب کوئی تعریف کے قابل نہیں. غدیر تو میں نے مولا کی آپ سننا نا. جیسے ہی کہا کہ عبداللہ شیخ مفید کہتے ہیں میں خالی بیٹھ کے سن رہا تھا, اس کا سوال سنا, اس کے بعد عبداللہ بغدادی کا آنسر کے لیے ویٹ کر رہا ہے. عبداللہ بغدادی نے کہا غدیر ایک وہ انسیڈنٹ ہوا, ایک انسیڈنٹ ہوا, اس میں رسول نے علی کو مولا کا, مولا کے 1000 مانے, اتنے مینی سے. اور غار میں ان کا جانا لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا. یہ دیکھو غار میں جانا آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد کہتا ہے یہ عبداللہ بغدادی کہ ہمیشہ یاد رکھو کانوں سنی بات اور آنکھوں دیکھی بات. غدیر کا واقعہ کانوں سنی بات کہ چند ہجری میں اللہ کے رسول نے امام علی کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا کہ من خود تو مولا ہو فاصل ہی ہو. یہ کانوں سے نہیں بات. غار میں جانا آنکھوں دیکھی بات. کہا کہ جو آنکھوں دیکھی بات ہوتی وہ کانوں سنی بات کے اوپر, اس کا درجہ سا. بس یہ کہا شیخ مفید رحمۃ اللہ سے کھڑے 18 سال 18 years old boy, کریج دیکھو, علم دیکھو, آنیسٹی دیکھو. کھڑے ہو کے کہا کہ میں کیا آپ سے سوال کروں. ان کے اسٹوڈنٹ ہے, فرسٹ ڈے کا کالج. اس نے کہا پوچھو, یہ تو بچہ ہے, کہا پوچھو. تو شیخ نے پلیز غور سے سننا, ویری انٹرسٹنگ. شیخ مفید نے اس عبداللہ بغدادی سے پوچھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ امام علی کو کیا کہتے علی کون؟ تو عبداللہ بغدادی نے کہا وہ ہمارے 4th خلیفہ ہے, 4تھے خلیفہ ہے. پورے مسلمانوں نے علی کے ہاتھ میں بیعت کی, we accepted him as a خلیفہ, he is our 4th خلیفہ. تو شیخ مفید نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی خلیفہ برا جیسا علی خلیفہ ان کے اگینسٹ میں, ان کے سامنے, ان کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو آپ اس کے بارے میں کیا؟ خلیفہ کے سامنے کوئی میدان میں آئے, جنگ کرے اس سے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ واٹ از یور اوپینین؟ جیسے ہی شیخ مفید نے کہا, عبداللہ بغدادی نے کہا وہ کافر ہے آنے والا اور فاجر ہے, فاسق و فاجر. پھر وہ کہا کہ علی کوئی خلیفہ کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین؟ تو اس نے کہا کہ وہ فاسق ہے اور فاجر. ایک سیکنڈ رکے کہا نہیں, انہوں نے سوری بول دیا. کون آیا تھا؟ بہتر جاتے امیر شام یزید کا فادر, جنگ صفین میں مولا کے لیے, اور ایک لیڈی آئی. وہ کون لیڈی تھی مجھے نہیں معلوم, آپ اس کے پوچھ رہے, بسرے میں آئی. تو کہا کہ اگر وہ فاسق ہے, فاجر ہے, کافر, پھر فوراً یہ ریئلائز کہ اور سے پکڑا جاؤں گا. فوراً کہا کہ نہیں, انہوں نے سوری بول دی. بس پلیز غور سے, جیسے اس نے کہا کہ سوری بولا, فوراً شیخ مفید نے اس سے پوچھا کہ ابھی آپ نے کہا آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سے نہیں بات, میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات, سوری کا بولنا کانوں سے نہیں بات. اللہ اکبر. میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات, سوری کا بولنا کانوں سے نہیں بات. کیا بولتے ہیں کاٹے جو خون نہیں. استاد سب سے بڑا عالم مسلمانوں کا عبداللہ بغدادی, متکلم, بغداد میں 10-15 ہزار اسٹوڈنٹس جس کی یونیورسٹی میں, کاٹے تو خون. ایک 18 سال کے بچے نے جھنجھوڑا علی والے. اس نے عبداللہ بغدادی نے کہا تم کون ہے, تم کون تھے؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن عمر. کہاں کی کس کے اسٹوڈنٹ؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام اسے ویٹ اندر گیا, ایک لیٹر لکھ کے لا کے شیخ مفید کا جا کے اپنے استاد کا. یہ آئے, شام ہو گئی, کلاس ختم ہو گئی, عبداللہ بغدادی یہ آئے. جب آئے اور لیٹر دیا تو استاد نے لیٹر پڑھا, پڑھ کے مسکرائے, پوچھا واقعہ کیا؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا. کہ عبداللہ بغدادی نے فرض کے شیخ مفید کا یہ سوال کا اور جواب,
لیٹر لکھیں گے استاد کو کہ یہ لڑکا اتنا انٹیلیجنٹ ہے، علی والا میں وہی کہتا ہوں باب المدینہ تو علم سے تو وابستہ کئی سو انٹیلیجنٹ کہ مجھے خاموش کرا دیا، اس کا نام تھا کئی سو انٹیلیجنٹ، یہ اسلام کے لیے مفید ہو. ایسا لوگ پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. نعرہ حیدری یا علی. یا علی یا علی یا علی. بس دوستو میرا وقت ہو گیا، 15 منٹس کے اوپر مجلس ہو گئی، بس میں اپنی مجلس ختم کر رہا ہوں. بیک ٹو بیک مجلس سے 50 منٹ کی مجلس آلریڈی ہو گئی. اور آج شب 8 محرم ہے. میں نے بڑی آسانی جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے آئی آلویز ریمائنڈ یو کہ پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس اینڈ سٹ پراپرلی. آج صبح سے آپ نے جو پانی پی رہے ہو تو آپ کو کچھ یاد آ آج 7 محرم کا دن گزر کے شب 8. آج صبح سے مولا حسین کے بچے پیاسے ہیں، کتنا انتظار تھا محرم آئے میرے مولا حسین آئے ہمارے پاس. 7 دن گزر گئے، 8ویں کی رات آ گئی. 2 دن اور ہیں، کل کی رات ہے اور پرسوں کی رات جو آئے گی وہ قیامت کی رات ہے. مولا حسین کے ظاہری زندگی کی آخری رات. آج ایک ایسے شہید کا ذکر، ایک ایسے مظلوم کا ذکر جو مظلوم ہے کربلا کا، جس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، اس شہید کا ذکر جو کربلا کا باب الحوائج ہے، جو کربلا کا باب المراد ہے، جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ، جو شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے دل کی ڈھارس، جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا، دل میں جذبہ بہادری نے کروا کیا، حسین نے خاموش کر دیا. دوستو بہادری سے لڑ کر جان لینا اور چیز ہے، جوش بھیگا کا دم گھوٹنا ہے بہت مشکل ہے. عباس نے اطاعت امام کی شان اس وقت دکھائی جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا. علی کے لال کو جلال آ گئے، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈال چکے تھے کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹا دے. کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی. حکم امام کے مطیع آقا نے سب چھپا. اور عباس اس ہستی کا نام کہ جب تک عباس زندہ تھے سیدانیوں کے دل کو ڈھارس تھی. بی بی زینب کے دل کو ڈھارس تھی کہ ہمارا ماں پردے کا ہے. بیویوں کے دل کو سکون تھا. عباس نے اپنی پوری لائف مولا حسین کے لیے قربان کر. مولا پلیز غور سے سن، مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ اوبیڈینٹ امام کا کیسا ہوتا ہے، کیسا اوبیڈینٹ ہوتا ہے. یہ چیز مولا عباس سے سیکھی. آج اگر مولا عباس کا آپ ذکر کریں تو دعا کرو کہ مولا مجھے آپ کا اوبیڈینٹ بنا. جو امام کا اوبیڈینٹ ہوگا وہی اللہ کا اوبیڈینٹ ہوگا، اسی کو امام پسند کرے. مولا عباس کی لائف کا یہ انتہائی زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. مولا عباس کی زندگی کا یہ انتہائی سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیا کہ انہوں نے اپنی پوری خواہش، ساری وشز کو سیکریفائس کیا مولا حسین کو. اپنی مرضی نہیں کی. آج ہم اپنی مرضی. اگر آج تم مولا عباس کی مجلس سن رہے al-Asr میں لاس اینجلس کے امام باندہ تو یہ چیز سیکھو کہ اطاعت کرنا، اوبیڈینٹ. اس کے بعد دیکھو کہ مولا عباس ہے وہ مظلوم آخر شب عاشور تلوار کو سیکل کر رہے تھے، تلوار کو شارپ کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے جناب علی اکبر اس فوج آدھی فوج کو میں دیکھ so excited کہ میں بتاؤں گا اسے کہ میں کل کے لیے پیدا ہوں. میں امام علی میرے بابا نے مجھے دعا کر کے کہ میں عاشورہ میں مولا حسین کی نصرت. عزیزو اتنی خواہش، صبح سے جنگ کا آغاز ہوا،
جنگ شروع ہوئی، ایک ایک شہید ہوا، بار بار مولا عباس کہتے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین ہمیشہ یہ کہتے کہ بھیا تو ہمارے لشکر کا علمدار. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، بڑی اتنی آسانی سے بول دیا، اور محمد کی باڈی خیمے میں آ گئے. عباس نے جا کے مولا حسین سے کہا مولا جس کو گود میں کھلایا تھا وہ چلے. تو امام نے کہا تم لشکر کے علمدار ہو، تو کہا مولا جہاں لشکر گیا مجھے بھی وہی بھیج دو. تو مولا عباس کو جب اجازت لے کے گئی تو مولا عباس خانے کے اندر گئے، بی بی سکینہ کو گود میں اٹھا. جب حسین کے خانے کی طرف تو مولا حسین نے جناب عباس سے پوچھنے کا بی بی سکینہ سے کہ آج چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل تماچے لگیں گے چچا کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے تو چچا بہت کیا ہے. مولا عباس سے کہا کہ جا کے پہلے بیویوں سے اجازت دے. جناب عباس خیمے میں آئے، شہزادیوں سے اجازت لے. سب سے آخر میں جا کے میری شہزادی زینب کے خیمے میں بیٹھے. ماں کی طرح احترام کرتے تھے، ماں کی طرح جیسے ماں کی ریسپیکٹ کرتے تھے ویسے بی بی زینب کی ریسپیکٹ کرتے. سر کو جھکا کے بیٹھ. شہزادی نے پوچھا بھیا کیا چاہتے؟ کہا کہ شہزادی مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، بس یہ سنو. میری بیوی نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، عباس کے چہرے کو دیکھا. عباس نے کہا بیوی میں تو عزت چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ عباس سنو، 21 رمضان کی رات کو بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے. میں نے بابا سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کیوں بوسے لے، بابا آپ کیوں بوسے لے رہے؟ تو سر بابا نے کہا تھا کہ بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی، ایک دن آئے گا کہ تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی. عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی ہمیں کس کی مجال ہے. عباس آج وہ دن آ گیا. بس دوستو عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا کہ یہ ظالمین میری شہزادی کے بازوں میں رسل باندھیں گے. خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر آئے، فوج کو دیکھا. دل میں خیال آیا، دل میں کیا میں آ کے ایک ایک سے بدلا لوں گا. تمہارا قاسم کے خون کا بدلا لوں گا اور محمد کے خون کا بدلا لوں گا. یہ بچوں کی جالکش کی آواز ہے، اس کا بدلا لوں گا. تم بیوی کے بازو میں رسل باندھو گے. یہ سوچتا ہوا علی کا شیر حسین کے پاس آیا. مولا حسین نے علی شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا، عباس تلوار نہیں چلانا. اور عباس کا چہرہ تو یہاں گئے اور جذبہ جو تھا سبھی کا مولا حسین سے کہا جو آپ کی مرضی ہے. بس عزیزوں تلوار کو نیام کر لیا، سکینہ کی مشق لی، میدان میں آئے. جب عباس چلے تو اس وقت یزید کی 30,000 کی آرمی خالی پانی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی سالے کی. اللہ تعالیٰ کہ حسین کے خیمے میں پانی نہ لے. 30,000 کی آرمی. جب صبح سے یزید کا لشکر رکابوں پہ سے کھڑا ہوتا تھا، کھڑے ہو کے خیام حسینی کی طرف دیکھ کے بولتا تھا کہیں عباس تو نہیں ہے، کہیں عباس. اتنا خوف کا جناب عباس. اور جب میرا مولا میرا شیر علی کا شیر نکلا، فوج اس طرح سے کھڑی، سیدھا اپنے گھوڑے کو ترائی میں لے کر گئے. سوکھی ہوئی مشق کو نیزے پہ باندھا، دور سے چھوڑا. اتنی احتیاط کی کہ جب ٹھنڈی ہوا آنے لگی تو عباس سوچنے لگے کہ جھولے میں علی حضرت کا اثر ہے. گئے پانی پی لیا سکینہ کی مشق میں. مولا حسین خیمے کے دروازے سے بیٹھ کے بھائی کو دیکھ. حسین نے دیکھا کہ علم ترائی سے بڑا ہوا، ایسا نہیں رہنا مولا عباس کا ماتم. اس مریض کا ماتم ہے کہ جس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، جو انتہائی مظلوم آقا ہمارا، مظلوم آقا جو شہزادیوں کے پردے کا محافظ ہے. ہر تماچے پہ سکینہ نے عباس کو یاد کیا. جب تماچے پڑتے تھے کہتی تھی چچا مجھے آ کے بچا لو. بس دوستوں مولا عباس علم لے کر آ رہے تھے، پانی لے کر آ رہے. حسین کا چہرہ سرخ ہوا. حسین نے دیکھا کہ علم نے جگہ بدل دی. آپ سمجھے علم نے جگہ کیوں بدلی؟ سیدھی طرف سے بھائی جانب پہ آ گیا. ارے میرے مولا عباس کا سیدھا اشارہ کرنا ہو گیا. میں نے کتنی آسانی سے بولا
اور عباس کا سینہ جانا لگا ہوا، پھر علم تیزی سے بڑھا، پھر حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، عباس کا دوسرا جانا لگا ہو گیا. ہائے غازی علم کو بچا کے مشکل سکینہ کو دانتوں میں لے کے جا رہے تھے، لیکن ظالم ہرملا کا تیر چلا. جیسے ہی تیر چلا مشکل سکینہ چھن گئی، عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا. عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ پھر فوجوں کے درمیان موڑ لیا. عزیزو یہ وہ منزل ہے کہ سامنے سے وہاں کرتے تھے ظالم اور پوچھتے تھے عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے، اتنا زخمی ہونے لگا میرا مولا. جب سر پہ گرز آیا تو علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا اور کہا آقا میرا سلام، آخری سلام. عزیزو یہ وہ جگہ ہے کہ بی بی زہرا نے یاد کیا. ایک ذاکر کو جو مولا عباس کے حرم میں مصاحب عباس پڑھتا تھا، بی بی نے کہا میرے بچے کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ عاشورے کے دن جو بھی شہید گھوڑے سے نیچے آتا اس کے ہاتھ ہوتے تھے. میرا عباس سر کے بعد گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے بھائی کے پاس پہنچے. بس میں نے مجلس ختم کر دی، آج محرم کی مجلس ہے، آج ایسا پرسان کرو کہ آج شہزادی زینب کے دل کو سکون ملے، بی بی ام کلثوم کے دل کو سکون ملے کہ میرے بھائی کا معاملہ ہوا. مولا حسین نے مولا عباس کے سر کو اپنے ساتھ پہ رکھا، عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر رکھا پھر ہٹایا. تو حسین نے کہا بھیا کا ہمارا زانو پسند نہیں ہے. تو اس وقت عباس نے دیکھو کیسی محبت، کہا کہ آقا میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے، لیکن آپ جب گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کس کا زانو ہوگا؟ حسین نے کہا میرے بھائی میری ماں فاطمہ آئی تھی، ماں کا زانو ہوگا. بس دوستوں بی بی زینب نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. عباس نے کہا کہ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیادت کی تھی، اب غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے، ذرا صاف کر دو. ہائے میرا مولا عباس، ہائے میرا مولا عباس کتنا مجبور ہو گیا. جب تیر کو نکالا حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی. اس کے بعد عباس سے حسین نے کہا بھیا میری ایک خواہش پوری کر دو. عباس نے کہا آپ حکم کرے. کہا عباس تم نے مجھے آقا کہا، امام کہا، مولا کہا، لیکن بھائی کہہ کے نہیں پکارا. ایک دفعہ بھائی کہہ دو بس مجلس ختم ہو گئی. دوستوں میں 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. جیسے ہی کہا عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا اور کہا بھیا خدا حافظ. عزیز و حسین نے چادر ڈال دی، علم کو لے کے جب کعبے کی طرف چلے بچے یہ سمجھے کہ حسین عباس آ گئے، لیکن جیسے ہی علم قریب آیا بچے اس دل نے دیکھا کہ عباس نہیں حسین علم لے کر آئے. ان کے ہاتھوں سے خالی کتے گر گئے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. حسین نے علم کو اسٹارٹ کیا، زمین پہ بیٹھ کر خیمے کے اندر چاہتے تھے کہ کوئی پرسا دے. بچوں نے جا کے پوچھا کہ عباس کیا ہوئے، کچھ نہیں کہا، چہرہ سرخ ہو گیا. سکینہ نے جا کے دامن کو پکڑ کے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا بابا. حسین نے اس وقت کمر کو پکڑ لیا، کہا بیٹا تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب تیرا چچا واپس نہیں آئے گا. عزیزوں سیدانیوں کو معلوم ہوا، بیویوں نے سر پیٹا، والیا واپس آ کی آوازیں. مولا سلامت اور نگاہ میں مولا عباس واسطہ. بی بی زہرا آپ کو مولا عباس کا واسطہ یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر. جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کروائی اللہ ان کی رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار مولا عباس کے مسائل کا واسطہ جتنے مرحومین ہیں بالخصوص شمع مومن کے ہسبینڈ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سائے کرے، روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما. کووڈ-19 سے مولا کے چاہنے والوں کو بچا، ہر بیماری سے بچا لے، سارے بیمار بچا لے. 8 دن کا بچہ بیمار ہے اس کو بھی بچا، سب کو بچا لے. پروردگار جن کے ماں باپ امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت، جن کے ماں باپ مر گئے
ان کی خبروں میں مولا عباس کے صدقے میں ان کی خبروں میں آپ کی رحمتوں کو نازل فرما. اللہ کوئی غم دے سوا غم سے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار. ایک سورہ فاتحہ آج کی یہ محفل عصر کی سارے مرحومین شمع مومن کے ہسبینڈ اور جتنے لوگ اسپانسر ہیں ان کے مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور میرے والدین کے لیے بھی پڑھیں. یا حسین یا حسین یا حسین. آیا ہے علم اور علمدار نایا, آیا ہے علم اور علمدار نایا, آیا ہے علم اور علمدار نایا, آیا ہے علم اور علمدار نایا. دریا سے دل حیدر کرار نایا, دریا سے دل حیدر کرار نایا, آیا ہے علم اور علمدار نایا. بازو جو کٹے دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا, بازو جو کٹے دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا, نزدیک کوئی شیر کے ایک بار نہ آیا, آیا ہے علم اور علمدار نایا. دریا سے دل حیدر کرار نایا, آیا ہے علم اور علمدار نایا. ہر لاش پہ بھائی کا مددگار تھا غازی, ہر لاش پہ بھائی کا مددگار تھا غازی, بعد اس کے کوئی شہ کا مددگار نہ آیا, آیا ہے علم اور علمدار نایا, آیا ہے علم اور علمدار نایا, آیا ہے علم علمدار نایا. دریا سے دل حیدر کرار نایا,
سے دل حیدر کرار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا غیرات کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی غیرات کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی بچی سے شرم سار وفادار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا پانی کے لیے بھیجا علمدار کو شہ نے پانی کے لیے بھیجا علمدار کو شہ نے افسوس مسلمانوں کو اعتبار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا دریا سے دل حیدر کرار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا جب تک وہ رہا چادر زینب کا محافظ جب تک وہ رہا چادر زینب کا محافظ خیمے کی طرف کوئی ستمگار نہ آیا خیمے کی طرف کوئی ستمگار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ظالم نے میرے گالوں پہ مارے تماچے ظالم نے میرے گالوں پہ مارے تماچے لوگوں میرا عباس چچا جان نہ آیا لوگوں میرا عباس چچا جان نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا جس وقت تماچے لگے بولی سکینہ جس وقت تماچے لگی بولی سکینہ کیا مجھے پہ چچا جان تمہیں پیار نہ آیا کیا مجھے پہ چچا جان تمہیں پیار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا دریا سے دل حیدر کرار نہ آیا دریا سے دل حیدر کرار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس
Ya Abbas, مولا حق امام Ya Hassan, Ya Hussein, Mola Haq Imam, Ya Hassan, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی پیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاہ پلی جس کی ہوا بن میں جلی جس کی کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی اللہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا امام المتقین السلام علیکہ یا زہرا یا سید النساء العالمین السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی المجتبی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين زيارة حضرت عباس السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح مطيع لله ولرسوله وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين لأن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرجك الجحيم السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيد الساجدين يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن علي الباقر العلوم السلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري السلام عليك يا حجة بن الحسن يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم دعائے فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى واليك المأول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان
وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. I'll be reading Dua Hujjah, so may Allah grant our prayers that we did today, and inshallah the Imam comes to us soon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dhalila wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tamattiyahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على محمد. In English, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. O Allah, please do send the blessings to Muhammad and the household to Muhammad. O Allah, before your representative, the Hujjah, the proof, the son of al-Hasan, your blessings be upon him and the forefathers in this hour and in every hour. A guardian, a protector, a leader, a helper, a proof, and an eye, until you make him live upon the earth in obedience to you, and cause him to live in it for a long time. Salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Please recite Surah Fatiha for Kul Mu'min and Mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Before we conclude our majalis, I wanted to have a couple announcements. One is please join us for tomorrow. We're doing Asri / Mindi commemoration tomorrow starting at 6 p.m. in Huntington Beach, California. Contact us for information on how to attend and how to sponsor, participate, etc. If you want to volunteer, tomorrow is a good night for us to have a couple people help us coordinate the Asri / Mindi. We're going to have drive-through and sit-down sufra arrangements will be made. On the day of Ashura, starting first we're going to have Amals on Ashura Kirat led by Aftab Zahid. In the morning, we're going to have the Azan of Hazrat Ali Akbar alayhi salam, followed by Marsiya and Majlis by Maulana Sayyid Abid Bilgrami. At 10 a.m., we're going to have the Amals, or the day of Ashura, led by Aftab Zahid. After that, there's a kids program that starts at noon. It's a play that will basically chronicle the journey of Imam Hussein and the Ahlul Bayt from Medina all the way to Damascus. That will be followed by Pursa Majlis. There will also be Alam Tanna ceremony for the women in a separate room that the men aren't going to have access to that video room, so the women could do their Alam Tanna together and recite Nohas. And then after that, after Zohar Namaz, we're going to have the Pursa Majlis. That's going to be recited by Maulana Sayyid Abid Bilgrami. After that, there is a Jalus in Huntington Beach, California. It's going to be at a park. You can look for the flyer on our website. It's called Robinwood Park here in Huntington Beach off of Grand and Edinger. We're going to meet there, and it's about 7 miles from downtown. It'll be a nice, safe Jalus route for us. So everyone's please, just as we commemorated the Alamdar Hazrat Abbas today, please come hold the flag of Islam and the Alams on the day of Ashura with us in this Jalus. And the Jalus will be followed by Faka Shikni, and then we'll have the Majlis of Imam Hussein in English. And then at night, online again, there's going to be Sham Riba Majlis. So Mu'minin Mu'minat are please requested to attend. Please request it to sponsor Majlises, donate generously. People of all ages, young kids, take out your allowance, and kids out of college, take out a little bit from your part-time job, and let's all contribute to a good cause. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل هنري هادري يا علي